اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے ماہ جان، از قلم گل لالا۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ناول اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھی امر بیل پڑھ رہی تھی۔ عمر کی ڈیتھ پر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے آگے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ناول سائڈ پر رکھا اور موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف ایک رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ کسی کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی، فریال، عمر کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ پھر سے ٹسوے بہانے لگی اور نوفل نسوانی آواز سن کر حیران ہوا جو کسی کی ڈیتھ کا بتا رہی تھی۔ رائٹر نے ہمارے دل کا بھی نہیں سوچا۔ فریال، وہ کتنا اچھا تھا۔ اب علیزے اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ محترمہ، آپ جو کوئی بھی ہیں اپنے دکھرے سنانے کے لیے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ برائے مہربانی آئندہ آنکھیں کھول کر نمبر ڈائل کیا کریں۔ دوسری طرف مردانہ آواز سن کر وہ چونکی۔ اس نے سیل کو کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا جہاں فریال کی بجائے کسی اور کا نمبر تھا۔ وہ سیل کان سے لگائے کچھ کہنے ہی والی تھی جب دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ کون تھا؟ نوفل نے جیسے ہی فون کاٹا اس کے دوست نے پوچھا۔ تھا نہیں، تھی کوئی لڑکی، وہ کہہ کر اپنا کام کرنے لگا۔ اوئے ہوئے، میرے یار کو بھی رانگ کالز آنے لگی ہیں، اس نے چھیڑا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ پہلے تو اس نے کسی لڑکے کی ڈیتھ کا بتایا جس پر مجھے بھی افسوس ہوا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا وہ پھر سے بولنے لگی اور وہ ناول کے ہیرو کی ڈیتھ پر رو رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اس نے سر جھٹکا۔ آواز کیسی تھی لڑکی کی؟ عفان کو تجسس ہوا۔ چھچورے پن کی انتہا ہے عفان، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، عفان نے اس کی بات پر زوردار قہقہہ لگایا۔ اچھا، کل آ رہے ہو نا سیمینار میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، چلو پھر کل ملتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور چلا گیا۔ رات کو وہ روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کے سیل پر کال آئی۔ اسی ان نون نمبر سے تھی۔ اس نے سمجھا شاید معذرت کے لیے کال کی ہوگی۔ اس نے کال اٹھائی۔ فریال، جانتی ہو آج کیا ہوا؟ تمہاری بجائے میں نے کسی بندے کو کال کر لی۔ اس کی زبان کے آگے خندق تھی، ایک بار بولنا شروع ہوتی تو چپ نہیں ہوتی تھی۔ نوفل نے تاسف سے سر ہلایا۔ محترمہ، آپ نے ایک بار پھر اسی بندے کو کال کر لی ہے، نوفل نے اسے جتایا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ او آئی ایم سوری، ایکچولی میں اپنی فرینڈ کو کال کر رہی تھی۔ اس کا اور آپ کا نمبر سیم ہے، صرف ایک نمبر کا فرق ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو کیا سیو نہیں کر سکتی؟ نوفل نے حیرانگی سے سوچا۔ مجھے آپ کی صفائی اور اس فرینڈ سے کوئی سروکار نہیں اور آئندہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چڑا تھا۔ عجیب آدمی ہے، میں سوری بول رہی ہوں، آپ پھر بھی ایسے کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے۔ آپ فون رکھ رہی ہیں یا میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا، انا کو غصہ آیا۔ اور یہ شوق آپ کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سامنے بھی نوفل تھا۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے مسٹر، میں آپ سے ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اس نے کال کاٹ دی اور انا کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ بدتمیز جاہل، وہ اسے کوسنے لگی۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کی انٹرنس سے داخل ہوئے، سامنے سے آتے نوفل سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دونوں بروقت سنبھلے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ بلیک 3 پیس زیب تن کیے بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، صاف رنگت، کھڑی ناک، کشادہ پیشانی، ہلکی براؤن داڑھی مونچھیں۔ سامنے کھڑا وہ شخص ہینڈسم لفظ پر پورا اترتا تھا۔ وہ سنبھلی۔ ہیلو مسٹر، دکھائی نہیں دیتا آپ کو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش کھڑا اس نازک دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جو غصے سے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اب گونگے بن کر کیوں کھڑے ہیں؟ وہ پھر سے خاموش رہا۔ لیکن یہ گونگا تو نہیں، اس نے سوچا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا وہ گونگا ہے؟ اور اس کے اس طرح اشارہ کرنے پر نوفل نے زوردار قہقہہ لگایا اور وہ ہکی بکی اسے دیکھ رہی تھی۔
انا نے اسے غصے سے کہا۔ جی، وہ بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی فریال نے اسے پکارا تھا اور وہ غصیلی نگاہ اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ فریال نے اسے غصے میں دیکھا تو پوچھا۔ اور کس کے ساتھ کھڑی تھی تم؟ ایک بدتمیز شخص، شکل سے اتنا ڈیسنٹ لگ رہا تھا پر کام سارے لفنگوں والے۔ کیا کیا اس نے؟ انا نے جب اسے بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ انا، اس میں لفنگوں والی کیا بات ہے؟ پہلے وہ خاموش رہا اور تمہاری حرکت دیکھ کے ہنس دیا۔ تم مجھے غلط کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں میں… فریال، تم اسے جانتی بھی نہیں اور اس کی سائیڈ لیتی ہو، اور مجھے جانتی ہو پھر بھی۔ تمہیں جانتی ہوں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے فریال کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نہیں، اب تم مجھے بتاؤ گی، بولو۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ انا، تم بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو؟ چلو، ریا ویٹ کر رہی ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھ گئی۔ انا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد وہ باہر آیا تو 2 لڑکیوں کو اپنی گاڑی کے پاس کھڑا دیکھ کر چونکا۔ فریال، میں نے پاپا کو اسی گاڑی کا کہا ہے اور دیکھنا اس بار وہ مجھے برتھ ڈے پر یہی گاڑی گفٹ کریں گے۔ وہ بالکل گاڑی کے ساتھ لگ کے کھڑی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور خاموش کھڑا رہا۔ فریال کی نظر اس پر پڑی تو اس نے انا کو کوہنی ماری اور اس کی توجہ نوفل کی طرف کروائی۔ انا نے اسے دیکھا تو پہلی والی بات یاد آ گئی۔ مسٹر، آپ کو لڑکیوں کی باتیں سنتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور آپ کو کسی کی گاڑی کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے رعب دار آواز میں کہا۔ ہم جس کی بھی گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ جس کی بھی گاڑی کے ساتھ کھڑی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر اس وقت آپ جس گاڑی کے ساتھ کھڑی ہیں وہ میری ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ اچھا، آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی؟ اس کی بات پر فریال نے حیرانگی سے انا کو دیکھا تھا وہ کیا بول رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص ہر لحاظ سے امیر زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کے ڈریسنگ سے لے کر اس کی گھڑی تک سب اپنی قیمت بتا رہے تھے۔ پھر اس لحاظ سے آپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوگی، اس نے بھی جواب دیا۔ اب وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ انا، بس کرو، فریال نے اسے بازو سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے فریال، اس کو تو میں بتاتی ہوں۔ وہ اپنا بازو اس سے چھڑانے لگی، جبکہ اس کی بات پر نوفل نے اپنی ہنسی دبائی۔ دیکھو، یہ پبلک پلیس ہے، تماشا نہیں بناؤ۔ وہ تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ آج میں نے چھوڑنا نہیں تھا، تم نے مجھے روک دیا۔ رہنے دو انا، بات تم نے شروع کی تھی۔ کیا فریال، تم بھی؟ وہ حیران ہوئی۔ رکو، کہیں تم اس کے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہی؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ توبہ ہے انا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ جو صحیح ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ اچھا چلو، غصہ چھوڑو اور مجھے جلدی گھر ڈراپ کرو۔ فریال کے کہنے پر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آج وہ متاع جان ہے تو پڑھ رہی تھی اور آبی کی ڈیتھ پر اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے اپنا سیل اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رونے کی وجہ سے اس نے پھر سے نوفل کا نمبر ڈائل کر دیا۔ فریال، آبی مر گیا۔ نوفل نے بے دہانی میں کال اٹھائی۔ ناٹ اگین، وہ اس کی بات سن کر بولا۔ یہ ہر بار کسی کے مرنے کی خبر آپ مجھے ہی کیوں سناتی ہیں؟ اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آئی۔ وہ پھر سے اس کا نمبر ملا بیٹھی تھی۔ اب وہ خاموش تھی۔ آپ سے بات کر رہا ہوں میں چلے بتا دے، اب کس کا انتقال ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے شرمندگی سے کال کاٹ دی۔ اف، یہ ہر بار اس کا نمبر کیوں ڈائل ہو جاتا ہے؟ اس نے خود کو کوسا، جبکہ نوفل اس کا نمبر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نمبر سے میسج آیا۔ سوری۔ نوفل ٹیکسٹ پڑھ کر مسکرا دیا۔ اس نے اٹس اوکے لکھ کر رپلائی کیا اور اس کا نمبر عجیب لڑکی کے نام سے سیو کر لیا۔ اس کا رپلائی پڑھ کر انا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انا نے اس کا نمبر مسٹر اجنبی کے نام سے سیو کر لیا۔ پاپا، مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے باپ سے کہا۔ کیوں؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ رودابہ کی انگیجمنٹ ہے، اس نے اپنی دوست کی منگنی کا بتایا۔ اور کون جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ فریال کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ مما، اس کے اپنے کزن کی ویڈنگ ہے، اس لیے۔ اگر وہ نہیں جا رہی تو تم بھی نہیں جاؤ گی۔ بیگم وجاہت
نے دو ٹوک کہا۔ پر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتے، انہوں نے جواب دیا۔ تمہاری مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، وجاہت صاحب نے اپنی بیوی کی حمایت کی۔ پاپا میں بائی ایئر جاؤں گی اور وہاں ایئرپورٹ پر رودابہ مجھے ریسیو کرنے آئے گی، اس نے وضاحت کی۔ نہیں تم نہیں جا رہی، بیگم وجاہت نے اسے تنبیہ کی۔ پاپا پلیز، اس نے باپ کو التجائی نظروں سے دیکھا، اور ان کی تو وہ جان تھی اور وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حامی بھری۔ وجاہت صاحب آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ بچی کی خوشی ہے۔ پاپا یو آر دا بیسٹ، وہ اٹھ کر ان کے گلے آ لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپتھپایا۔ آپ دونوں باپ بیٹی کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس دیے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھے اس سے سفر کی بوریت کو دور کرنے کے لیے ہینڈ بیگ سے ناول نکالا اور پڑھنے لگی۔ نوفل اپنا سیٹ نمبر دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ ناول پڑھنے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا ہے۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد اس کی نظر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ دوسری جس بات نے اسے چونکایا تھا وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ناول ہے۔ اچانک کسی کی بھرائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ لڑکیاں بھی نا، اس نے سوچا اور مسکرا دیا۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی نظر اچانک اس پر پڑی، وہ بھی اسے پہچان گئی تھی اور اس کے مسکرانے پر اسے غصہ آ گیا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ نوفل نے گردن نفی میں ہلائی اور میگزین پڑھنے لگا۔ واٹ از دس؟ وہ اس کے نظر انداز کر دینے پر تلملائی۔ آئی آسکڈ یو مسٹر، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ پوری اس کی طرف گھوم کر بیٹھ گئی۔ نتھنگ، ایسے کیسے نتھنگ؟ بتائیں۔ دیکھیں آپ اپنا ناول پڑھیں اور مجھے میگزین پڑھنے دیں۔ وہ پھر سے میگزین پڑھنے لگا۔ میری مرضی، میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ عجیب لڑکی ہے، اس نے سوچا۔ جی میں کوئی نہیں ہوتا، پر آپ مجھے بھی تو میگزین نہیں پڑھنے دے رہی۔ مطلب میری غلطی ہے ساری، میں آپ کو نہیں پڑھنے دے رہی۔ کیا میں نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے جو آپ نہیں پڑھ پا رہے؟ اف کتنا بولتی ہے، وہ جنجلایا۔ اسی وقت اس نے ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ پلیز آپ میرے لیے کوئی اور سیٹ ارینج کر سکتی ہیں؟ وہ پروفیشنل انداز میں مسکرائی اور سر اسبات میں ہلا کر جانے لگی۔ اوکے، تبھی وہ بول پڑی۔ آپ میرے لیے کوئی سیٹ ارینج کریں۔ میم، پہلے سر نے کہا، اب آپ بول رہی ہیں۔ ایئر ہوسٹس حیران ہوئی۔ جی آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ وہ چڑی۔ نو میم، میں جسٹ ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ بولی۔ نوفل کو اس بیچاری پر ترس آیا۔ وہ غصے سے منہ پھیلائے بیٹھی رہی۔ نوفل چپ چاپ میگزین پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ایئر ہوسٹس واپس آئی۔ سوری میم، سوری سر، کوئی اور سیٹ نہیں ہے۔ اٹس اوکے، نوفل نے کہا۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ آپ زیادہ فری نہیں ہو رہے؟ کس سے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھ سے؟ کب؟ وہ حیران ہوا کہ وہ کب اس سے فری ہوا تھا۔ اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ جب بھی آپ ملتے ہیں مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں، اس نے جتایا۔ وہ آپ کی حرکتیں دیکھ کر، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیسی حرکتیں کرتی ہوں میں؟ وہ غصہ ہوئی۔ یہ تو آپ خود غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ نے کبھی اپنی حرکتوں پر غور کیا ہے؟ وہ الٹا اس کو بولنے لگی۔ بتاتی ہوں آپ کی حرکتیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا وہ بول پڑی۔ آپ کا ڈریسنگ سینس بالکل اچھا نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ 3 پیس سوٹ میں تھے، پر آپ نے ٹائی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ پہلی غلطی۔ اس نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا وہ حیران ہوا۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ آپ کے بالوں اور داڑھی سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ دوسری غلطی۔ اس کی آنکھوں کا کلر ہیزل گرین تھا، تو کیا وہ اپنے بالوں اور داڑھی کا کلر بھی گرین کروا لیتا؟ اس کی بات پر اس نے اپنی ہنسی روکی۔ پھر وہ سوچنے لگی پر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اور بھی بہت ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ نوفل نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے میگزین چہرے کے آگے کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فلائٹ کی لینڈنگ کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی
اور جہاز کی لینڈ ہوتے ہی انا نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ وہ ابھی اٹھ رہا تھا۔ راستہ دیں جب وہ بول پڑی۔ وہ اٹھ کر ایک سائڈ پر ہو گیا اور انا ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ نوفل نے تعصب سے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ رودابہ اسے ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آئی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی رودابہ نے اس سے سفر کا پوچھا۔ بہت عجیب سفر تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ کیوں؟ رودابہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک بندے کی وجہ سے۔ بندہ؟ کون؟ تھا کوئی گرین آنکھوں والا، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیا اس کی آنکھیں گرین تھی؟ رودابہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کون سی گرین؟ ہیزل گرین، ایمرلڈ گرین، سی گرین یا بوٹل گرین؟ رودابہ کے پوچھنے پر تو جیسے اسے جھٹکا لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رودابہ؟ تم نے تو کلر کا چارٹ ہی نکال کر رکھ دیا۔ بس گرین تھی، اب مجھے نہیں پتا کون سا گرین، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ہائے، اتنا ہینڈسم بندہ تھا سفر کے دوران تمہارے ساتھ اور تم کہہ رہی ہو سفر عجیب گزرا؟ حد ہو گئی ہے رودابہ، وہ اور چڑھی۔ اس کی بات پر رودابہ نے کہا لگایا۔ اگر تمہیں گرین آنکھوں والے بندے سے شادی کرنی تھی تو ارکم بھائی کو کیوں ہاں کی؟ ان کی آنکھیں تو براؤن ہیں نا؟ براؤن نہیں، ڈارک براؤن اینڈ امبر بلیک فلکس۔ رودابہ نے اس کی تصدیق کی تو حیرت کے مارے انا کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ تم گاڑی روکو، اس نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ رودابہ نے گاڑی ایک سائڈ پر روکتے ہوئے کہا۔ کہاں جا رہی ہو؟ انا گاڑی کا ڈور کھولنے لگی جب رودابہ نے اس سے پوچھا۔ کیب کرنے۔ پر کیوں؟ رودابہ حیران ہوئی۔ پہلے پلین میں وہ بندہ اور اب تم، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ یہ جو آنکھوں پر ریسرچ کر رکھی ہے وہ۔ چلو ٹھیک ہے، پر اتنی ڈیٹیل؟ ڈارک براؤن اینڈ امبر بلیک اور کیا تھا؟ وہ سوچنے کے لیے رکی۔ فلیکس، رودابہ بول پڑی۔ جو بھی ہے وہ اپنے پاس رکھو تم اور مجھے جانے دو۔ وہ پھر سے گاڑی سے باہر نکلنے لگی۔ اچھا رکو، میں تو بس تمہیں انفارمیشن دے رہی تھی۔ بی بی، نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ انفارمیشن، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اوکے ریلیکس، اب نہیں کہوں گی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی اور اس نے سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لی۔ نوفل اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ہوٹل کے روم میں آیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر جوتے اتارے اور بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کر کے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس لڑکی کے آنسو یاد آئے اور کسی کی بھرائی آواز کی بازگشت کانوں میں ایک بار پھر سے گونجی تو چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا سیل اٹھایا اور اسے ٹیکسٹ کیا۔ لگتا ہے کافی دن ہوئے آپ نے کوئی ناول نہیں پڑھا، لکھتے ہوئے وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ رودابہ کی انگیجمنٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی جب اس کے سیل پر میسج ٹون بجی۔ اس کا سیل ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھا ہوا تھا۔ اس کی نظر اسکرین پر پڑی۔ مسٹر اجنبی کے نمبر سے ٹیکسٹ تھا۔ اس نے جھمکا سائڈ پر رکھا اور ٹیکسٹ اوپن کیا۔ پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی۔ کیوں؟ اس نے رپلائی کیا۔ ورنہ ابھی تک تو کسی کے انتقال کی خبر مجھے دے دینی تھی آپ نے۔ اس کی اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب ہر بار غلط نمبر تھوڑی ڈائل ہوتا ہے، اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں میں۔ اچھا، بہت جلدی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ نوفل کی بات پر اس نے ایک اسمائل ایموجی سینڈ کیا۔ اوکے گڈ بائے، اس نے ٹیکسٹ کیا۔ گڈ بائے، انا کے رپلائی پر وہ مسکرا دیا۔ انگیجمنٹ ہوٹل میں تھی۔ فنکشن میں وہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی جب رودابہ نے اسٹیج سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو رودابہ کی بہن نے بتایا کہ انٹرنس پر ان کے گیسٹ آئی ہیں، وہ جا کر انہیں ریسیو کر لے۔ ان کے کہنے پر وہ سیڑھیاں اترتی سیکنڈ فلور پر آئی تھی۔ اس فلور پر رومز تھے۔ وہ کوریڈور سے ہوتے نیچے آئی تھی جب کوئی اپنے روم کا ڈور کھولتا باہر آیا اور بے دہانے میں اسے کراس کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اگر وہ بروقت نہ رکتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔ ہیلو مسٹر، آپ کو تمیز نہیں ہے؟ اپنی پشت پر نسوانی آواز سن کر وہ مڑا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی تو ٹھٹکا وہ بھی تھا۔ آپ پھر سے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ پھر سے مطلب میں کوئی جان بوجھ کر آپ کے پیچھے آئی ہوں؟ وہ غصہ ہوئی۔
اف، آپ ہر بات کا مطلب اپنی طرف سے ہی سوچ لیتی ہیں، وہ جھنجھلایا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے ہی سوچتا ہے، کسی دوسری کی طرف سے نہیں، اس نے جواب دیا۔ جانے دیں، وہ کہتا ہوا جانے لگا۔ ہاں تو جائیں آپ، میں نے کب روکا ہے، وہ بولی۔ یہ لڑکی، وہ جھنجھلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اسے غصے سے جاتا دیکھتی رہی۔ انگیجمنٹ میں بھی اس کا موڈ خراب رہا۔ اگلے دن وہ واپس آ گئی۔ فریال کے گھر اس کے روم میں بیٹھی وہ سیل یوز کر رہی تھی۔ فریال نے اس سے انگیجمنٹ کا پوچھا۔ انجوائے تو بہت کیا ہوگا۔ کہاں، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس نے پوچھا۔ وہ ہوٹل والا شخص جو مل گیا تھا، پلین میں ساتھ والی سیٹ اس کی تھی، سارے راستے ہی بحث رہی، اور پھر انگیجمنٹ والا دن بھی سامنا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ کنیکشن ہے اس سب کا۔ کیسا کنیکشن، انا نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، پر کچھ تو ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہے، چھوڑو تم اور چلو باہر چلتے ہیں، اسے کھوئے ہوئے انداز میں بیٹھے دیکھ کر وہ بولی، اور پھر اٹھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور باہر چلی گئی۔ صبح وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آج ڈنر پر میں نے اپنے دوست کے بیٹے کو بلایا ہے، وجاہت صاحب نے انہیں اطلاع دی۔ وہ اپنی کافی پی رہی تھی اور ساتھ اپنا سیل یوز کر رہی تھی۔ انا، تم نے کہیں جانا نہیں ہے آج رات، انہوں نے اسے کہا۔ کیوں پاپا، وہ حیران ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے تو سب گھر والے موجود ہوں، پر میرا تو آج فریال کے ساتھ کانسرٹ پر جانے کا پروگرام تھا، اور ٹکٹس بھی لے لی ہیں میں نے، اس نے اپنا پروگرام بتایا۔ جانا کینسل کر دو، انہوں نے اسے کہا۔ پر پاپا، وہ آپ کے گیسٹ ہیں، میں کیا کروں گی گھر پر رہ کر؟ تو تم بات کیوں نہیں مان رہی، اس کی ماں نے ڈپٹا۔ رہنے دے بیگم، بچی ہے، اسے منہ لٹکائے دیکھ کر وہ بولے۔ اب بچی نہیں رہی، یہ یونیورسٹی ختم ہو گئی ہے اس کی، پتہ نہیں کب عقل آئے گی اس کو، وہ خفا ہوئی۔ بیٹا، آپ پھر کبھی پروگرام بنا لینا، پر آج کے لیے کینسل کر دیں، انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے فریال کو کال کر کے کانسرٹ پر نہ جانے کا بتا دیا تھا۔ رات کو اس نے بلیک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پلازو اور بلیک دوپٹہ لیا، بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب ملازمہ اسے بلانے آئی۔ وہ ایک بار خود کو آئینے میں دیکھتی نیچے چلی آئی۔ یہاں پر اس کے والدین کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ اس کی انا کی طرف پشت تھی۔ وہ چلتی ہوئی سامنے آئی۔ ہیل، اور اسے دیکھتے ہی اس کے الفاظ رک گئے۔ بلو ڈینم سوٹ میں ڈارک بلو ٹائی لگائے مسکراتا وہ اس کے سامنے تھا۔ چونکا تو وہ بھی تھا اسے دیکھ کر، پر جس طرح وہ خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، نوفل نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ وجاہت صاحب کی اس پر نظر پڑی تو انہوں نے اسے پکارا۔ انا، میٹ ہم، ہی از نوفل سکندر، اینڈ نوفل، شی از انا، مائی ڈاٹر، انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو مس انا، اس نے کہا، جبکہ انا اسے خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، وہ تم سے بات کر رہے ہیں۔ ہیلو مسٹر نوفل سکندر، اس نے چہرے پر جبری مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اس کا پورا نام لیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ سارا وقت خود پر اس کی غصے والی نظریں محسوس کرتا رہا۔ ایک دفعہ کن اکھیوں سے اسے دیکھا بھی، وہ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے گھورنا نہیں چھوڑا تھا، اور نوفل اسے نظر انداز کرتا باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ڈنر کرتے وقت وجاہت صاحب نے بتایا کہ وہ نوفل کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انا نوفل کے ساتھ اس کے انڈر کام کرے۔ پر پاپا، وہ اس کے انڈر تو کبھی کام نہیں کرے گی، اس نے سوچا۔ شور انکل، نوفل نے کہا۔ واٹ شور، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے بولنے پر وہ حیران ہوئی۔ انا، اس کی ماں نے اسے تنبیہ کی۔ کوئی پرابلم ہے بیٹا؟ میں الگ بھی تو کام کر سکتی ہوں پاپا۔ ہاں بیٹا، پر نوفل کو ایکسپیرینس ہے اور تمہیں صحیح گائیڈ کرے گا، اور بیٹا میں چاہتا ہوں تم میرا بزنس اچھے سے ہینڈل کر سکو۔ ان کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ نوفل کے چلے جانے کے بعد اس نے فریال کو کال کی اور اسے ساری بات بتائی۔ میں نے کہا تھا نا کچھ تو ہے، اور دیکھو وہ تمہارے گھر پہنچ گیا، اور انکل کے دوست کا بیٹا ہے، اور اب تم اسے سر کہو گی۔ جو بھی ہو، پر میں اسے سر نہیں کہوں گی۔ تو پھر کیا کہو گی؟ کچھ بھی یا کچھ بھی نہیں۔ پر انا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس کے انڈر کام کرو گی تو اس سے بات کرنا تو پڑے گی، اور اسے پکارنا بھی پڑے گا۔ فریال کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انا،
دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے فریال نے اسے پکارا۔ ہاں، کدھر گم ہو گئی؟ فریال، میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، پاپا کو بھی یہی ملا تھا، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں ملا تھوڑی، وہ تو ان کے دوست کا بیٹا ہے، مل تو وہ تمہیں رہا تھا ہر جگہ، فریال نے تصحیح کی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ چلو تم ٹینشن نہ لو، کام کر کے دیکھو، سب صحیح رہا تو ٹھیک، ورنہ جانا چھوڑ دینا، فریال نے اسے تسلی دی۔ ہاں دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور پھر کال رکھ دی۔ صبح وہ لیٹ اٹھی، بیگم وجاہت نے اسے اٹھایا تھا اور آفس جانے کا کہا، پر وہ پھر سو گئی تھی اور اب 11 بج رہے تھے۔ کتنی لاپرواہ ہو تم انا، صبح تمہارے پاپا کہہ کر گئے تھے کہ اسے آفس بھیجنا، اور تمہیں اٹھانے کے باوجود تم نہیں اٹھی۔ وہ اس کے روم میں آئی، اسے ڈانٹ رہی تھی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کرتی جلدی سے گلے میں دوپٹہ ڈالے بیگ اٹھایا اور جانے لگی۔ تم اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنا، انہوں نے اسے نصیحت کی۔ ماما، آپ مجھے ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ کل رات ٹیبل پر کیا تھا پھر؟ انہوں نے اسے یاد دلایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اوکے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ آفس میں پہنچتے ہی اس نے ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے نوفل کے آفس کا پوچھا تھا۔ میم، سیدھا رائٹ سائڈ پر ٹرن کریں، فرسٹ روم ہے۔ اوکے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس کے آفس کے سامنے جا کر اس نے ڈور ناک کیا۔ کم ان، اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور وہ سامنے بیٹھا فائل پر جھکا پیپرز سائن کر رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے نظریں اٹھائی، سامنے اسے کھڑا دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ مس انا، آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ وقت کی پابندی آپ نہیں کر سکتی تو کام کیسے کریں گی؟ ابھی سے مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے، اس نے سوچا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں وقت کی پابندی نہیں کر سکتی؟ آپ نے ٹائم دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ آفس ٹائمنگ از 8 AM اور اب 11 بج رہے ہیں، اس نے جتایا اور وہ خاموش کھڑی رہی۔ ناؤ یو کین لیو، وہ کہتا ہوا پھر سے پیپرز پر جھکا۔ میں کیوں جاؤں؟ پاپا اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے میں بھی اس کمپنی کا حصہ ہوئی، اس نے سوچا۔ نوفل نے اسے دیکھا جو ابھی تک کھڑی تھی۔ میں نے آپ سے کہا ہے آپ جا سکتی ہیں، نوفل نے دہرایا، پر وہ کچھ دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ یہ لڑکی چاہتی کیا ہے، اس نے سوچا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ پھر وہ چلتی ہوئی روم میں ایک سائڈ پر رکھے صوفے پر جا بیٹھی۔ ایسا کرتے دیکھ کر نوفل کو جھٹکا لگا۔ واٹ؟ اس نے پوچھا۔ نتھنگ، انا نے اسے اسی کی بات لوٹائی۔ واٹ نتھنگ؟ آپ گئی کیوں نہیں؟ میری مرضی، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ یہ لڑکی بھی اف، اس نے تعصب سے سوچا۔ تبھی وجاہت صاحب اس کے روم میں آئے۔ وہ آج اس کی کمپنی کے کچھ کلائنٹ سے ملنے آئے تھے۔ ہیلو انکل، انہیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلو ینگ مین، کہتے ہوئے انہوں نے انا کو دیکھا جو لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ میری بیٹی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنگ نہیں، زچ کیا ہوا ہے، اس نے صرف سوچا تھا۔ اس نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ آئی ہوپ کہ تم دونوں اچھے کلیگز کی طرح کام کرو گے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ اور انا؟ جی پاپا؟ امید ہے تم میری بات مانو گی۔ جی، اس نے فرما برداری سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کرنے لگا جب کہ وہ اپنا سیل یوز کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عفان اندر آیا۔ کیسا ہے میرا یار؟ وہ چہکتے ہوئے بولا۔ اس نے انا کو نہیں دیکھا تھا، تبھی نوفل نے اسے آنکھ کے اشارے سے اس کی موجودگی کا بتایا۔ عفان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹکا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے نوفل سے پوچھا، کون ہے؟ نوفل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا۔ مس انا، آپ ریسیپشن پر جائیں، وہاں تانیہ آپ کو آپ کا آفس دکھا دیں گی، وہ بولا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اٹھی اور چلی گئی۔ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے، عفان بولتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ انکل وجاہت کی بیٹی ہے، میرے ساتھ کام کرے گی، اس نے بتایا۔ ویسے ایک بات ہے، اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی تجھ پر، پہلی لڑکی ہے جو تجھ جیسے ہینڈسم بندے کو خاطر میں نہیں لائی، اس نے چھیڑا۔ عفان؟ جی، وہ بولا۔ تو چپ کرے گا یا میں تجھے دھکے دے کر نکالوں یہاں سے؟ وہ چڑھا۔
اتنا کیوں چڑ رہا ہے؟ وہ ہنسا۔ یہ لڑکی، کیا ہوا؟ ہر بات پر لڑنے پر آ جاتی ہے، کچھ بات کا مطلب کچھ ہی نکالتی ہے۔ تو نے ایسا کیا کہہ دیا جس کا اس نے غلط مطلب لے لیا؟ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ نوفل نے اسے گھورا۔ تجھے یہاں سے نکالنے کے لیے دھکے کافی ہوں گے یا گھون سے بھی ماروں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، عفان نے زوردار قہقہہ لگایا۔ چل کر یار، میں تجھے یہ کہنے آیا تھا کہ کہیں جانے کا پروگرام بناتے ہیں شام میں۔ دیکھتے ہیں، اس نے کہا اور پھر انٹرکام پر کافی کا آرڈر دینے لگا۔ وہ آفس میں بیٹھی غور سے سارے روم کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا بیکار انٹیریئر ہے، اس نے سوچا۔ سارا دن وہ ایسے ہی بیٹھی رہی آفس، اور ختم ہونے کے بعد وہ اپنے روم سے نکل رہی تھی کہ نوفل بھی اسے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی نظریں سیل پر تھی۔ انا کو ہوٹل والی بات یاد آ گئی جب وہ اسے کراس کر کے آگے چلا گیا تھا۔ اس نے بھی ایسا کرنے کا سوچا۔ وہ جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ اسے کراس کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس سے ٹکرا گئی اور اس کا کندھا نوفل کے کندھے سے ٹکرایا۔ نوفل کو کیا ہوتا، انا کو ہی کندھے پر زور سے لگی اور وہ اپنا کندھا سہلانے لگی۔ ہوش میں تو ہے؟ اس حرکت پر نوفل کو بھی غصہ آ گیا اور اس کی بات پر وہ حیران اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے آتا کوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتا، یا پھر اپنے سوا آپ کو کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا؟ وہ غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی غلطی اس کی ہی ہے۔ اب ایسے کھڑی کیوں ہیں؟ ہٹیں اور جانے دیں۔ اسے کھڑا دیکھ کر وہ بولا۔ اس کے کہنے پر وہ سائڈ پر ہوئی اور وہ چلا گیا۔ توبہ، کتنا غصہ کرتا ہے، اس نے سوچا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ شام کو فریال کے گھر گئی تھی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ بس ٹھیک تھا۔ آج میں نے اس کا غصہ دیکھا۔ فریال، غصے میں اس کی آنکھیں اور گرین ہو گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی ہیں اور تم گرین کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، سچ میں ایسا ہوا۔ انا نے اسے یقین دلانا چاہا۔ تم نے اس کی آنکھوں کو اتنے غور سے دیکھا؟ دھیان کرنا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیسا دھیان؟ اس نے پوچھا۔ کہیں یہ آنکھوں میں دیکھنا مہنگا نہ پڑ جائے۔ کیسا مہنگا؟ میرا مطلب ہے کہیں ان آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے محبت نہ ہو جائے۔ تم اور تمہاری فضول گوئی۔ میں تو تمہیں خبردار کر رہی ہوں، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ رہنے دو، اس نے کہا اور پھر فریال بھی چپ کر گئی۔ صبح وہ جلدی اٹھ گئی اور تیار ہونے کے بعد فوراً آفس کے لیے نکلی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے معلوم ہوا کہ نوفل ابھی تک نہیں آیا اور اس وقت 8:30 ہو رہے تھے۔ مجھے کہتا ہے وقت کی پابندی نہیں کر سکتی اور خود کا پتہ نہیں، اس نے سوچا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب نوفل نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ مس انا، یہ فائل ہے اور مجھے کمپنی کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز چاہیے۔ وہ فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ پر مجھے تو اس بارے میں کچھ نالج نہیں ہے، وہ بولی۔ اچھا، تو پھر آپ کو کس بارے میں نالج ہے؟ وہ فائل واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ مجھے لوگوں کے بارے میں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کیا جانتی ہیں آپ لوگوں کے بارے میں؟ وہ اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ یہی کہ کچھ لوگوں کا ڈریسنگ سینس کتنا بیکار ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ کا انٹیریئر سینس بھی بیکار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے روم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نوفل اسے دیکھ رہا تھا۔ اور لوگوں کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی ہیں جبکہ کچھ لوگوں کی آنکھیں گرین ہی رہتی ہیں، لال نہیں ہوتی، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ پھر سے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اور بتاؤں لوگوں کے بارے میں؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ آپ خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ بولتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ آپ جیسی لڑکیوں سے بات کرنا تو دور، دیکھتا تک بھی نہیں ہوں میں۔ کس بات کا غرور ہے آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر میں آپ کو اب تک برداشت کیے ہوئے ہوں تو صرف انکل کی وجہ سے۔ اس کی آنکھوں میں درستی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک میں نے اسے آفس سے نکال دینا تھا، وہ پھنکارا۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں غصے سے اور گرین ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ یوں ہی دیکھتے دیکھتے انا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ خاموش ہو گیا، پر اس کی آنکھیں ابھی بھی غصے سے بھری تھی۔ انا کی سانسیں تھمی
ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف نظریں ملی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف دھڑکنیں بڑھی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف سانسیں تھمی۔ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، پر کچھ تو ہوا تھا، اور وہی ہوا تھا۔ بس وہ ایک پل تھا اور انا کی نظریں جھک گئی۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اپنی نظریں اٹھاتی اور ان آنکھوں کو پھر سے دیکھ پاتی، اور اگر وہ دیکھ لیتی تو خود کو کھو بیٹھتی۔ نوفل اس کے خاموش رہنے اور پھر نظریں جھکانے پر حیران ہوا، اور پھر وہ ایسے ہی چلی گئی، چپ چاپ، خاموش، کچھ کہے بنا، اس کو سنائے بنا۔ نوفل نے اسے جاتے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی وہ آج کسی کے خیالوں میں گم تھی۔ کل علم ہی نہیں تھا اس احساس کا، دھڑکنوں کے تھمنے کا، کسی کے دیکھنے پر سانسوں کے رکنے کا۔ آج وہ اس مرحلے سے گزر آئی تھی، آج اس احساس کو محسوس کر آئی تھی۔ نوفل کا ڈانٹنا، اس کی باتیں، سب پشے پشت چلی گئی۔ واضح رہی تو اس کی آنکھیں، سامنے تھی تو اس کی آنکھیں جن میں غصہ تھا، جن میں درشتی تھی، پر انا کو صرف وہ آنکھیں اور ان آنکھوں کا رنگ یاد تھا، ازبر تھا، ہیزل گرین۔ ہاں، اسے یاد آ گیا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ، گرین کے کس شیڈ سے ملتا تھا؟ ہیزل گرین۔ وہ زیر لب بولی اور مسکرا دی۔ صبح وہ آفس آئی تو اپنے روم میں ہی بیٹھی رہی۔ نوفل نے بھی اسے نہیں بلایا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے گھبرا بھی رہی تھی، پر اس نے بلایا کیوں نہیں، یہ سوچ بھی رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کیبن میں ٹہلنے لگی۔ کیا میں خود چلی جاؤں، سوری کر لوں؟ وہ خود ہی بول رہی تھی۔ اس نے خود ہی جانے کا اور اس سے معذرت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس کے کیبن میں ناک کر کے اس کی اجازت پر اندر آئی، پر اس نے اپنی نگاہیں نیچے ہی رکھی۔ نوفل اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اس کے کیبن میں آئی، اس پر نہیں، وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی اس پر۔ اسے دیکھ کر اس کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ یس مس انا، اس نے پوچھا۔ آئی ایم سوری، وہ بولی۔ اسے دھچکا لگا تھا، وہ اس سے معذرت کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے انا نے ذرا سی نظریں اٹھائی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے سوچا۔ اٹس اوکے، میں جا سکتی ہوں؟ اس کے کہنے کے بعد انا نے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ حیرت زدہ تھا۔ آج یہ اجازت کیوں مانگ رہی ہے؟ جی جائیں، سوچتے ہوئے وہ بولا۔ اس کی اجازت ملتے ہی وہ چلی آئی۔ کیا ہے یہ لڑکی؟ نوفل نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اپنے کیبن میں آ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے انا کی معذرت قبول کر لی تھی، اور یہی کافی تھا اس کے لیے۔ آفس آف ہونے کے بعد وہ اپنے کیبن سے نکلی تھی اور وہاں سے نوفل بھی چلا آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب نوفل کے قریب گزرنے پر وہ رک گئی۔ نوفل نے اس کا رکنا دیکھا تھا۔ وہ آج اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مس انا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا۔ اس کے پوچھنے پر اس کی سانسیں رکی۔ جی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی، پر ایسا لگا اس کا انداز اور اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اوکے، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد انا کی رکی سانسیں بحال ہوئی اور وہ نظریں اٹھا کر اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ یہ اسے کیا ہوا تھا؟ اس ایک نظر میں ہی، اس ایک پل میں ہی دل کی دھڑکنیں جب تھمی، سانسیں جب رکی، تو پھر دھڑکنیں اس کے لیے بڑھ گئی، سانسیں اس کے لیے چلنے لگیں۔ محبت جو ہونے لگی تھی انا وجاہت کو، نوفل سکندر سے۔ دل کا جہاں ہی بدل گیا، چہرے پر خوشی کا الگ ہی رنگ تھا۔ وہ سوچوں کے جہان میں تھی، اس کی سوچوں کو نیا در مل گیا تھا۔ وہ کسی کو سوچ رہی تھی، وہ اس کی سوچوں میں تھا، اور یہ محبت کا پہلا مرحلہ تھا۔ نوفل سکندر اس کی سوچ بن گیا تھا، اور اسے سوچتے سوچتے وہ دل میں اتر گیا، اور پھر محبت ہو ہی گئی تھی۔ فریال اور وہ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ فریال ڈرائیو کر رہی تھی اور انا کی نظریں ونڈ سکرین پر تھی، پر وہ کھوئی ہوئی کسی کے خیالوں میں تھی۔ انا، میں نے سوچا ہے کیوں نہ اس بار اپنی برتھ ڈے کی تھیم پارٹی رکھوں، کیا خیال ہے؟ فریال ونڈ سکرین کو دیکھتے ہوئے بولی، پر جب انا کچھ نہیں بولی تو اس نے اسے پکارا، انا! پر انا اسے کب سن رہی تھی؟ وہ تو کسی کو سوچ رہی تھی، اور بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ انا! اب کی بار فریال نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ اس نے پھر بھی نہ سنا تو فریال نے گاڑی کا ہارن بجایا، جس پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے فریال سے پوچھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟
اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لگتا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا فوکس پھر سے ڈرائیونگ پر کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے بہت کچھ ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اس کی بات پر فریال نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ میں کیسا سمجھ رہی ہوں؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ انا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر وہ خاموش ہو گئی، پر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ تم نے اس کی گرین آنکھوں میں دیکھ تو نہیں لیا؟ ہیزل گرین، انا نے تصحیح کی۔ اف انا، فریال کو جھٹکا لگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ انا نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ جو تم اس کے لیے فیل کر رہی ہو یہ ایک طرفہ ہے، اور ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے۔ پر فریال، ضروری تو نہیں نا کہ ہم جیسا فیل کریں وہ بھی کرے، اور نہ ہی کسی کو خود پر محبت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ فریال اس کی بات پر حیران ہوئی، وہ کتنی گہری بات کر گئی تھی۔ پر انا، جب وہ کسی اور کا ہوگا تو پھر کیا تم اس کی جدائی برداشت کر پاؤ گی؟ اس کی بات پر اس کی دھڑکنیں مدھم پڑی تھی۔ یہ یہاں تک تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو اسے محبت ہوئی تھی، ابھی سے وہ جدائی کا کیسے سوچ لیتی؟ ابھی تو دل نے کسی کے لیے دھڑکنا شروع کیا تھا، ابھی تو کسی کا خیال آنے لگا تھا، ابھی تو وہ کسی کو سوچ کر مسکرانے لگی تھی، ابھی تو وہ کسی کو چاہنے لگی تھی۔ سب ابھی ہی ہو رہا تھا۔ پھر وہ کیسے خدشات پال لیتی، کیسے جدائی کا سوچ لیتی، کیسے یہ سوچتی کہ وہ کسی اور کا ہوگا، اس کا نہیں۔ وہ کیسے سوچ لیتی کہ وہ کسی اور کو چاہے گا، اس کو نہیں۔ نہیں، ابھی اسے یہ نہیں سوچنا تھا۔ انا کو بس اسے سوچنا تھا اور کچھ نہیں، نہ اس سے جدائی کا، نہ اپنی تنہائی کا۔ انا، تم سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، فریال نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ وقت؟ سنبھلنے کا وقت؟ وہ اسے سنبھلنے کا کہہ رہی تھی۔ یہ وقت کب وقت دیتا ہے، وہ بھی سنبھلنے کا؟ اس نے مبہم سا مسکراتے ہوئے کہا، اور فریال اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب گاڑی سٹارٹ کرو، دیر ہو رہی ہے۔ فریال نے اسے دیکھا، دل میں اس کی خوشی کی دعا کی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ویکنڈ پر وجاہت صاحب نے نوفل کو پھر سے ڈنر پر بلایا تھا۔ انا نے سارا دن ڈریس سلیکٹ کرنے میں لگا دیا اور اس کی تیاری مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آج نیوی بلو کلر کی شرٹ کے ساتھ پلازو پہنا تھا، ہم رنگ دوپٹے کو گلے میں ڈالے، بالوں کی فرنچ ٹیل بنائے، ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کتنی بار خود کو آئینے میں دیکھ چکی تھی کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی جب اس کی ملازمہ آئی۔ انا بی بی، صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، مہمان آ گئے ہیں۔ اس کے بتانے پر انا کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ آپ جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس کے کہنے کے بعد اس نے ایک بار پھر خود کو آئینے میں دیکھا اور مسکرا دی۔ نیچے آنے تک وہ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبرا گئی تھی۔ ہال میں بیٹھا وہ آج بھی اس کی طرف پشت کیے ہوئے تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ السلام علیکم، اس نے جھکی نگاہوں کے ساتھ سلام کیا۔ نوفل اس کے سلام کرنے پر حیران ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، وجاہت صاحب نے اسے بیٹھنے کو کہا اور وہ چلتی ہوئی اس کے ساتھ فاصلے پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نوفل سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا تھا کہ انا کو اس کے چہرے کا ایک سائڈ نظر آ رہا تھا۔ وہ باتوں میں مصروف تھا اور انا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ براؤن 3 پیس میں ڈارک براؤن ٹائی لگائے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ اس کو بے خود دیکھے گئی۔ نوفل خود پر اس کی نظریں محسوس کر رہا تھا، پر وہ نظریں اس بار غصے والی نہیں تھی۔ باتیں کرتے ہوئے نوفل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی، یک ٹک۔ وہ حیران ہوا اس کے اس طرح دیکھنے پر۔ وہ کیوں ایسے دیکھ رہی تھی اسے؟ اس نے سوچا، سب پہلی دفعہ کی ہی طرح تھا، وہی بیٹھنا، باتیں کرنا، پر اس کا دیکھنا الگ تھا اس بار۔ انا، اس کی ماں نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ جی ماما۔ بیٹا آپ کھانے کی ٹیبل سیٹ کریں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور وہ اٹھ کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ کھانے کی ٹیبل پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کھانے کے دوران وجاہت صاحب کو کسی کی کال آئی تو وہ اٹینڈ کرنے چلے گئے، اور بیگم وجاہت کچن میں تھی، وہ دونوں اکیلے تھے۔ وہ خاموش کھانا کھا رہا تھا اور وہ خاموش اسے دیکھ رہی تھی۔
نوفل نے اچانک سامنے دیکھا تھا اور خود کو دیکھتا پا کر ایک بار پھر چونکا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر بھی نہ جانے کیوں اس نے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ نوفل کی آنکھوں میں ناگواری بڑھی، اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی اور اس نے کھنکارا۔ ایسا کرنے پر وہ ہوش میں آئی۔ اس کی ناگواری اور شکنیں دیکھ کر وہ نظریں جھکا گئی۔ مس انا، عورت کو اتنا بھی بے خود نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا وقار ہی بھول جائے، اس نے غصے سے کہا تھا۔ نوفل کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے کیا کہہ گیا تھا؟ اس کی بات پر اس کے سخت لہجے پر انا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ اپنی بات کر کے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ انا اس کو جاتا دیکھتے رہ گئی۔ تبھی وجاہت صاحب اندر آئے اور نوفل کو نہ پا کر اس سے پوچھا، انا، یہ نوفل کہاں گیا؟ اس نے اپنے آنسو کو باہر آنے سے روکا تھا۔ وہ چلے گئے۔ چلا گیا؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ انہیں شاید کوئی کام آ گیا تھا، اس لیے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انا کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی اور جانے لگی۔ انا، تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ پاپا، میں نے کھا لیا ہے، وہ کہتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کے آنسو آنکھوں کے بند توڑتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ اس کی نظریں اس کے بس میں نہیں تھی تو کیا اس کا قصور تھا؟ اس کی نظریں بے خود ہو گئی تو کیا اس کا قصور تھا؟ اس کا دل بے بس ہو گیا، اس کا دل بے خود ہو گیا اور جس کے لیے ہوا تھا وہی اسے عورت کے وقار کے بھول جانے کا طعنہ دے بیٹھا۔ اسے محبت نہیں ہوئی تھی، وہ ابھی نہیں جانتا تھا بے خود ہونا کیا ہوتا ہے، بے بس ہونا کیا ہوتا ہے، اور اگر محبت ہوتی تو وہ جان جاتا۔ وہ انا سے ایسی بات نہ کہتا، وہ اس احساس سے بھی گزرا ہی نہیں تھا، وہ اس احساس سے ابھی عاری تھا۔ وہ اسے کیا کہہ گیا تھا؟ وہ اسے کیوں کہہ گیا تھا؟ وہ محبت کر بیٹھی تھی، وہ محبت میں تھی۔ جب سے ایسا ہوا تھا وہ اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اپنی نظریں جھکائے رکھتی تھی۔ آج وہ اپنی نظروں کو اسے دیکھنے سے روک نہ پائی اور آج ہی وہ اس پر ایسے طنز کا تیر چلا گیا تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اپنا وقار نہیں بھولی نوفل، بس آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظروں پر بہت پہرے لگائے ہیں، پر میں کیا کروں؟ جب آپ سامنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنے کی ضد کرتی ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوا، اور آپ نے میرے وقار پر ہی بات کر دی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور روتے روتے وہ کب سو گئی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ صبح آفس آنے کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف رکھا تاکہ اس کا دھیان نوفل کی طرف نہ جائے۔ نوفل عفان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جب وہ کوئی فائل دینے آئی۔ اس نے اپنی نظریں نہیں اٹھائی تھی، فائل اسے دی اور چلی گئی۔ نوفل نے ایک لاپرواہ نظر اس پر ڈالی اور فائل ٹیبل پر رکھ دی، جبکہ عفان انا کو ایسے دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا، وجاہت انکل کی بیٹی؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کیا مطلب اس دن والا ایٹیٹیوڈ نہیں نظر آ رہا؟ پتہ نہیں، عجیب حرکتیں کر رہی ہے، نوفل نے کہا۔ کیسی حرکتیں؟ یا تو نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتی یا تو پھر دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی بات پر عفان کو جھٹکا لگا۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی محترمہ کو؟ عفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت؟ کس سے؟ تجھ سے میرے یار، اور کس سے؟ عفان نے اسے چھیڑا۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، تجھ سے، وہ مسکرایا۔ تجھے کیسے معلوم ہے کہ اسے محبت ہو گئی، اور یہ بھی کہ محبت مجھ سے ہو گئی؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ دیکھ، وہ تجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتی، اور جب دیکھتی ہے تو دیکھتی رہتی ہے، اور ایسا بے خودی میں ہوتا ہے، اور کوئی یوں ہی بے خود نہیں ہوتا۔ محبت میرے یار، محبت بے خود کر دیتی ہے، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو بڑا جانتا ہے محبت کے بارے میں، وہ چڑھتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، نوفل کے کہنے پر عفان نے کہا لگایا۔ تھوڑا جانتا ہوں، اور تو جو نہیں جانتا اس لیے مجھے بتانا پڑا۔ ویسے نوفل، ایک بات بتا، تو نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا؟ عفان کے پوچھنے پر کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا۔ پھر کسی کا ٹیکسٹ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں میں، اور نوفل کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ عفان اسے مسکراتا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ میرا یار بھی کسی کو سوچتا ہے، اس نے چھیڑا، اور نوفل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا،
2 بار رانگ کال پر بات ہوئی اور 1 بار ٹیکسٹ پر۔ بس، اور تو اسے سوچنے لگا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میں خود حیران ہوں عفان، یہ حقیقت سے پرے ہے، پر وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح مجھے یاد آ جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح میری سوچوں میں آ جاتی ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے جان لے اور بات آگے بڑھا۔ اس نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ رات کو وہ پھر اس کی سوچوں میں تھی۔ اس نے ساتھ رکھا سیل اٹھایا اور اسے ٹیکسٹ کیا۔ محبت کیا ہے؟ وہ اس بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ ایک احساس، فوراً رپلائی آیا۔ کیسا احساس؟ کسی کے ہونے کا، اور وہ ہونا ضروری نہیں کہ اس کے وجود کی صورت میں ہو۔ اس کی سوچ، اس کی یاد، اس کی بات، اسی کا خیال۔ اس کی بات پر نوفل حیران ہوا۔ وہ کتنی گہری باتیں کر رہی تھی، اور ادھر انا اس کو رپلائی کرتے ہوئے کسی کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اس نے سیل ایک سائڈ پر رکھا اور چلتی ہوئی بالکنی میں آئی۔ رات کا وقت، خاموشی، وہ اور کسی کا خیال، یہ مکمل منظر تھا۔ کسی کو سوچنا اگر محبت ہے تو ہاں مجھے محبت ہے۔ کسی کے خیالوں میں کھوئے رہنا اگر محبت ہے تو ہاں مجھے محبت ہے۔ کسی کے خواب دیکھنا اگر محبت ہے تو ہاں مجھے محبت ہے۔ کسی کے نام سے لبوں پر مسکان آنا اگر محبت ہے تو ہاں مجھے محبت ہے۔ کسی کو جدائی کا سوچ کر دل کا سہم جانا اگر محبت ہے تو ہاں مجھے محبت ہے۔ ہاں مجھے محبت ہے۔ وہ اس کے تصور میں کھویا جیسے خود سے اعتراف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ محبت میں ہونا بھی ایک خوبصورت احساس ہے۔ سب کچھ ایک دم سے اچھا لگنے لگتا ہے۔ خوشی کا احساس ہوتا ہے، کسی کا خیال ساتھ رہتا ہے۔ اچانک اس کی کوئی بات یاد آنے پر لبوں پر مسکان آ جاتی ہے۔ وہ دونوں ہی محبت میں تھے۔ نوفل کے لیے یہ سب نیا تھا۔ انا اس کے آفس میں آئی۔ اس کی طرف خاموشی پا کر اس نے نظریں اٹھائی۔ اسے دیکھا تو وہ کسی سوچ میں گم مسکرا رہا تھا اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کے چہرے پر انجانی خوشی تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ کسی کی سوچ میں تھا، کسی کا خیال اس کے ساتھ تھا۔ انا ان سب رنگوں کو پہچانتی تھی۔ تو کیا وہ بھی محبت کر بیٹھا ہے؟ پر کس سے؟ کون تھی وہ جس سے اسے محبت ہوئی تھی؟ کیسی ہوگی وہ جس کو وہ اپنی محبت دے گا؟ انا، جب وہ کسی اور کا ہوگا تو کیا تم اس کی جدائی برداشت کر پاؤ گی؟ اس کے کانوں میں فریال کی آواز گونجی۔ یہ ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے۔ فریال کی ایک اور بات اسے سنائی دی۔ وہ بغیر کوئی بات کیے ہی اس کے آفس سے چلی آئی۔ ابھی تو وہ کسی کا ہوا بھی نہیں تھا تو انا کا دل سہم گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے بے چین کر گئی تھی۔ تو کیا دل کے سنبھلنے کا وقت آ گیا تھا؟ تو کیا اس کی تنہائی کا وقت آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بیگم، میں چاہتا ہوں کہ نوفل اس گھر کا بیٹا بن جائے۔ ہال میں بیٹھے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا۔ پر وجاہت صاحب، ہم لڑکی والے ہو کر خود کیسے بات کریں؟ وہ بولی۔ 1-2 بار سکندر نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی ہے۔ اگلے مہینے وہ آسٹریلیا سے واپس آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پھر سے کوئی ایسی بات کرے۔ تم تو جانتی ہو، بھابھی کی وفات کے بعد سکندر نے اکیلے ہی ہادیہ اور نوفل کو پالا ہے۔ ہادیہ کی شادی کے بعد اب وہ اس کی زندگی کا واحد سہارا ہے، اور اس بار شاید وہ اس کی شادی کا ارادہ کر کے آ رہا ہے۔ سچ پوچھے تو وجاہت صاحب، نوفل بہت سلجھا ہوا بچہ ہے اور کسی کا بھی داماد بننے کے لائق ہے۔ مجھے بھی بہت پسند ہے انا کے لیے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ ان کی انا اسی سے محبت کر بیٹھی ہے، پر وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ہیلو پاپا، آپ کب آ رہے ہیں؟ وہ روم میں بیٹھا اپنے والد سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے کی ٹکٹ ہے، اور اس بار تمہارا بندوبست کرنا ہے میں نے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ کیسا بندوبست؟ وہ حیران ہوا۔ بھائی، اب میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بہو آ جائے جو اس گھر کی ویرانی کو دور کر دے اور اپنی محبت اور ہنسی سے اس گھر کو روشن کرے۔ تو مطلب آپ کی بہو آئے گی تو گھر میں روشنی ہوگی؟ ہم نے اندھیرے کیے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں؟ نوفل کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں، سکندر صاحب نے کہا لگایا۔ میری بات رہنے دیں، آپ اپنی صحت کا بتائیں۔ میری صحت بھی تمہارے سر پر صحرا دیکھنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی بات پر دل کسی کو سوچ کر دھڑکا تھا۔ چہرے پر بھی ایک گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوکے بیٹا، میں ریسٹ کرتا ہوں اب، تم اپنا خیال رکھنا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
اس نے مسکراتے ہوئے کال اینڈ کر دی۔ فریال نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ انا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ تم صحیح تھی فریال، یہ ایک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ فریال، وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کے چہرے کی خوشی، اس کے لبوں کی مسکان۔ فریال، وہ کسی کو سوچتا ہے، وہ کسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے، وہ محبت میں ہے فریال، پر کسی اور کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے؟ پر کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا؟ محبت میں یہ سوچ لازمی تو نہیں ہوتی۔ یہ خدشات ہوتے ہیں مانتی ہوں، پر کیا اس پہلو کو بھی دیکھنا پڑتا ہے؟ کیا محبت کرنے والے محبت کرنے سے پہلے جدائی کا سوچتے ہیں، یا محبت کرنے کے بعد سوچتے ہیں جدائی کا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انا، فریال نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا اور وہ اس کو اب تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پر شاید اب مجھے ایسے ہی جینا ہے، اس کی جدائی میں، اپنی تنہائی میں۔ اور وہ اسے تسلی کے 2 بول بھی نہ کہہ سکی۔ سکندر صاحب آ گئے تھے اور ان سے ملنے ہادیہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ اور سکندر صاحب اکیلے بیٹھے تھے۔ پاپا، آپ کہیں تو میں نوفل کے لیے لڑکی دیکھوں؟ لڑکی تو میں نے سوچ لی ہے، انہوں نے کہا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ وجاہت کی بیٹی انا۔ تو پھر بات آگے بڑھائیں، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وجاہت نے ویکینڈ پر مجھے انوائٹ کیا ہے اس کے گھر، اس بار بات پکی کر کے ہی آؤں گا، انہوں نے تہیہ کیا۔ انا، نوفل اور اس کے فادر آ رہے ہیں، ویکینڈ تم نے کہیں جانا نہیں؟ بیگم وجاہت نے اسے کہا تھا۔ ماما، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ بولی۔ تمہارا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ کچن میں کھڑی برتن سیٹ کر رہی تھی اور انا فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اور ہو سکے تو تھوڑی شاپنگ کر لو اس دن کے لیے۔ ماں کی بات پر پانی کا گلاس لبوں تک جاتے رک گیا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل اپنی ڈریسنگ پر دھیان نہیں دے رہی، بہت لاپرواہ ہو گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ میں پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی۔ آج اس کی ماں اسے حیران کر رہی تھی۔ اچھا، پر ویکینڈ کے لیے اچھا سا ڈریس لے آؤ، انہوں نے اسے حکم دیا، اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے بلیک کلر کی لانگ قمیض کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ زیب کیا تھا، دوپٹے کو شانے پر پھیلائے، بالوں کی فش بریڈ بنائے، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ پیاری لگ رہی تھی۔ نوفل کے آنے کا سن کر ہی دل دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پر وہ تو کرتی تھی۔ جس وقت وہ نیچے آئی، نوفل اور سکندر صاحب پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم، انہیں دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو بیٹا۔ سکندر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ اس نے ایک نظر نوفل پر ڈالی تھی۔ آج وہ براؤن کلر کی شلوار قمیض میں تھا جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد اس نے نظریں جھکا لی۔ مجھے ایک بات کہنی ہے، کھانا کھانے کے بعد سکندر صاحب نے وجاہت صاحب سے کہا۔ ہاں کہو، وہ بولے۔ میں انا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، اپنے نوفل کے لیے انا کو تم سے مانگتا ہوں۔ انہوں نے بم پھوڑا تھا اور وہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ انا نے فوراً اسے دیکھا تھا جو حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ انا کی نظریں نوفل کے چہرے پر تھی اور اس کی نظریں اپنے والد کے چہرے پر۔ یہ انہوں نے کیا مانگ لیا تھا؟ وہ ایسے کیسے اس سے پوچھے بغیر اتنی بڑی بات کہہ گئے تھے؟ انا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی، پھر نوفل نے اس کی طرف دیکھا تھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، وہ پہچانتی تھی اس درد کو، کسی سے جدائی کا درد۔ پھر اس کے چہرے پر سختی در آئی، اس نے لب بھینچے اور آنکھوں میں ناگواریت در آئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خود کو سنبھال رہے تھے۔ انا نے اس کے اس طرح دیکھنے پر اپنی نظریں جھکا لی۔ تم نے جواب نہیں دیا وجاہت، سکندر صاحب نے اس سے پوچھا۔ کیا کہوں میں، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی کہ نوفل جیسا ہونہار بچہ میرا داماد بنے۔ پھر بات پکی سمجھوں میں؟ ہاں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب نے اٹھ کر وجاہت صاحب کو گلے لگایا تھا۔ انا، ادھر آؤ بیٹا۔ سکندر صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اپنے والیٹ سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھ میں دیے۔ ہمیشہ خوش رہو، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نوفل اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔
وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی، اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ نوفل کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ منہ میٹھا نہیں کرائیں گی بھابھی؟ جی ضرور۔ بیگم وجاہت اٹھی اور کچن سے مٹھائی لے آئی۔ وجاہت صاحب نے مٹھائی کا ٹکڑا لیا اور نوفل کی طرف بڑھایا، پر وہ وہاں بیٹھا ہی کب تھا، وہ تو کہیں اور تھا۔ نوفل، سکندر صاحب نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آیا۔ وجاہت صاحب نے مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ میں دیا اور منہ میں لیتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ پاپا نے مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ کر لیا؟ وہ پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے وہ ان کے روم کی طرف چل پڑا، پر اسے باہر ہی رکنا پڑا۔ ہادیہ، میں بتا نہیں سکتا آج میں کتنا خوش ہوں۔ میرا نوفل ہمیشہ میرے لیے فخر اور خوشی کا باعث بنا ہے۔ آج اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے میں ڈر گیا تھا کہ میں نے اس سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیا کوئی غلطی تو نہیں کر دی، پر آج ایک بار پھر ایک اچھے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وہ ہادیہ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ آدھی بیماری تو نوفل کے مان جانے پر ہی چلی گئی ہے اور باقی اس کی شادی کی خوشی میں بھی چلی جائے گی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اور نوفل کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد کو اس پر کتنا یقین تھا، وہ ان کی خوشی کی وجہ تھا، تو کیا وہ یہ خوشی ان سے چھین لے؟ پر اس کی محبت کا کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ اس کے دل نے پوچھا۔ جو کچھ اس کے لیے تمہارے دل میں ہے ضروری نہیں کہ اس کے دل میں بھی ہو۔ پھر سے دل سے آواز آئی، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ۔ اس کے دل نے اسے روکنا چاہا۔ وہ ایک سراب ہے اور یہ ایک حقیقت۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی تھی۔ پھر اس نے اپنا سیل نکالا اور ایک نمبر ڈیلیٹ کیا۔ نمبر ڈیلیٹ کرنے سے کیا وہ اسے اپنے دل سے نکال پائے گا؟ پر اس سوال پر دل میں دور دور تک خاموشی تھی، صرف خاموشی۔ ادھر وہ بے چین ہو رہی تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ میں کہہ دوں گی کہ وہ انکار کر دیں، اس نے سوچا، اور صبح اس نے آفس میں اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آفس پہنچنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ اس کے کیبن کے سامنے سے گزرا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ اس کے روم کی طرف آئی۔ دروازہ نوک کرتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیسے یہ بات کہے گی؟ پھر خود کو مضبوط کرتی دروازہ نوک کر کے اندر چلی آئی۔ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا اسے اندر آتے دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا۔ نوفل بس اتنا ہی بولا۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ اس کی بات پر وہ چونکا۔ کیوں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں جانتی ہوں آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ بولی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ اسے خاموش پا کر انا نے نظریں اٹھائی اور اسے دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، انا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر نوفل کو دھچکا لگا۔ وہ کیسے جانتی تھی؟ وہ کیسے جان گئی تھی؟ وہ ابھی تک حیران تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود جو محبت کرتی تھی کسی سے، وہ خود جو محبت کرتی تھی اسی سے۔ آپ انکار کر دیں، میں پاپا کو منا لوں گی، وہ اسے یقین دلا رہی تھی، پر میں اپنے والد کو انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بولنے پر وہ حیران ہوئی۔ دیکھیں، اس طرح تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے۔ وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، صرف اس کا سوچ رہی تھی۔ اسے تو ہر طرف سے خسارہ تھا۔ اس کی محبت اسے نہیں ملے گی، اس کے انکار پر بھی اور اس کے ساتھ پر بھی۔ آپ کیوں نہیں انکار کر دیتی؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ لڑکی ہوں اور لڑکیوں کے انکار پر 100 سوال نہ بھی پوچھے جائیں پر 100 طرح کے شک ضرور کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انکار کروں تو ٹھیک ہے، میں پاپا سے بات کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کیبن سے باہر چلی آئی اور وہ حیران کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اور اس رات وہ سوچتی رہی کہ وہ کیسے بات کرے گی۔ صبح اس نے بات کرنے کی ٹھانی، پر جس وقت بھی وہ بات کرنے کی کوشش کرتی کسی نہ کسی وجہ سے بات ادھوری رہ جاتی۔ شام کو وہ سب چائے پی رہے تھے۔ پاپا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا، کہو۔ آپ اس رشتے سے، وہ ایک پل کے لیے رکی، وہ کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ انا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اس رشتے سے کتنا خوش ہوں۔ وجاہت صاحب اس کے آگے بولنے سے پہلے ہی بول پڑے۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نوفل کی صورت میں مجھے ایک بیٹا مل جائے گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی، ان کی خوشی بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس خوشی کو کیسے چھین لے؟ ماں باپ کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور جو اس سے انکار کا کہہ آئی ہو، اس کا کیا؟ دل نے کہا شاید وہ خود ہی انکار کر دیں۔ اس نے دل کو سمجھایا، پر یہ شاید تھا، یقینی نہیں۔ پاپا نے اسے آفس جانے سے روک دیا تھا۔ سب کچھ ہی آنن فانن ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ انکار کر دے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ نکاح کے بعد اسے اسٹیج پر لایا گیا۔ نوفل نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی، تبھی فریال چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، میں فریال ہوں، انا کی دوست۔ اس نے نوفل کو سلام کیا، اور اس کے نام پر وہ چونکا تھا۔ فریال، عمر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے کانوں میں کسی کی بازگشت گونجی۔ فریال، جانتی ہو آج کیا ہوا؟ میں نے تمہاری بجائے ایک بندے کو کال ملا دی۔ دوسری بازگشت اسے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا، جبکہ فریال اس کے جواب نہ دینے پر حیران ہوئی، اور اس نے انا کو دیکھا۔ انا نے اسے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ رخصتی کے بعد گھر پہنچتے ہی ہادیہ اسے نوفل کے روم میں بٹھا گئی۔ سارا روم گلاب سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ کمرے میں گلاب کی مسحور کن خوشبو تھی۔ کمرے کا ماحول خوابناک تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، دل الگ زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دھڑکنیں تیز ہوئیں، اور وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ بیٹھا، ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں، خوبصورت میک اپ کے ساتھ، ماتھے پر گول ٹیکا سجائے، ناک میں گول سادی نتھ پہنے، جھکی لرزتی پلکیں، چہرے پر حیا۔ نوفل ایک پل کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر کتنے پل ایسے خاموشی میں گزر گئے۔ کمرے کا ماحول، خوبصورت رشتے کا احساس اس کو اپنے سحر میں جکڑنے لگا۔ خود پر جمی اس کی نظریں محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ انا نے گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کو مسلا تھا، جس سے چوڑیوں کی جلترنگ بجی۔ وہ ہوش میں آیا، اور پھر فوراً سنبھلا۔ آپ تو اس رشتے سے انکار کرنے والی تھی نا؟ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ اس کی بات پر انا نے اپنی نظریں اٹھائی اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کے ظرف کی داد دینی پڑے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی مجھ سے شادی کر لیا آپ نے۔ وہ طنزیہ مسکرایا، اور انا کے دل کو کچھ ہوا۔ اور اب جب شادی کر ہی لی ہے تو اب اس شادی کے ساتھ میری بیگانیت کو بھی نبھائیے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھا اور چینج کرنے چلا گیا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ صحیح تو کہہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، پھر بھی اس نے شادی کر لی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خود چاہے جتنا سہتی، اس کی محبت نہ سہی، اس کی بیگانیت سہی۔ دل اچانک خوش فہم ہوا، اور تھوڑا خود غرض بھی۔ فل چینج کر کے آیا تو وہ ابھی تک بیڈ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ پر انا نے اسے دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی، اور وہ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر چونکا، اور نظروں کا زاویہ بدلا۔ انا دھیرے سے بیڈ سے اتری اور اپنا لہنگا سنبھالتی چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اسے بیڈ کی ایک سائیڈ پر سوتے دیکھا۔ وہ چت لیٹا، ایک بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ جانے وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی کھڑی سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے، پھر چلتی ہوئی خود ہی بیڈ کی ایک سائیڈ پر لیٹ گئی۔ رات آنکھوں میں کٹی، جاگتا تو وہ بھی رہا تھا۔ ولیمے کے بعد اگلے دن ہی وہ آفس جانا شروع ہو گیا۔ آج ہادیہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ انا، ذرا اریج کو سنبھالنا، میں ذرا اس کے لیے دلیا بنا لوں۔ وہ اپنی 1 سال کی بیٹی کو اسے دیتے ہوئے بولی۔ جی آپی، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ اریج کو اٹھا کر وہ ہال میں ٹہلنے لگی۔ وہ کبھی اسے اپنی چوڑیاں دکھاتی، کبھی اپنے ہاتھ کے کنگن، اور اسے دیکھ کر اریج کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ تبھی نوفل آفس سے لوٹا، جیسے ہی ہال میں پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ اریج کے ساتھ کھیلتی بچی لگ رہی تھی، اس کے ہنسنے پر وہ بھی ہنس دیتی۔ نوفل اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کھو گیا۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سامنے دیکھا تو دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ ہیزل گرین آنکھیں اس پر تھیں، وہ جن آنکھوں میں دیکھتے اسے محبت ہو گئی تھی۔
وہ آنکھیں اس پر تھی۔ عریج اس کے ہاتھ سے مچلنے لگی تو انا نے اپنی نظریں اس کی طرف کی اور پھر اسے سنبھالا، پر وہ نوفل کو دیکھ کر اس کی طرف جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ تبھی نوفل چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماموں کی جان، اس کے ہاتھوں سے عریج کو لینے کے لیے نوفل نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے اور اسے لیتے ہوئے نوفل کے ہاتھ اس کے بازو اور ہاتھ سے مس ہوئے تو اس نے گھبرا کر نوفل کو دیکھا تھا۔ نوفل نے بھی اس کے گھبرانے کو محسوس کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ لمحے جیسے تھم سے گئے۔ انا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ زیادہ دیر اس کی آنکھوں کو نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کی جھکی نظروں کو دیکھ رہا تھا۔ انا، عریج نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ تبھی ہادیہ کچن سے پوچھتے ہوئے وہاں آئی۔ اس کی آواز پر نوفل سنبھلا اور عریج کو لیے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ سنبھلی تو وہ بھی تھی۔ نہیں آپی، وہ گڑبڑائی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ چور نظروں سے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی، جو عریج کو اٹھائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اچھا میں نے چائے کا پانی چڑھایا ہے، تم نوفل کے لیے چائے بنا لو، وہ اسے کہتی آگے بڑھ گئی۔ انا کچن میں چلی آئی۔ دھڑکنیں ابھی بے ترتیب تھی۔ اس کی نظروں کی تپش وہ ابھی بھی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا تھا ان نظروں میں؟ پہلے کبھی اس نے انا کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے کبھی نوفل نے اسے دیکھا ہی کب تھا؟ ایک سرسری سی نگاہ یا پھر سرد مہر نگاہ۔ اپنی سوچوں سے نکل کر اس نے چائے بنائی اور کپ میں ڈالی۔ یہ اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ وہ حیران تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ کیوں کھو گیا؟ جب سے وہ اس سے منسلک ہوا تھا کسی کی بھی سوچ نہیں تھی، کسی کا بھی خیال نہیں تھا۔ نظروں کے سامنے وہ تھی، اس کے آس پاس وہ تھی۔ یہ صرف اس نازک رشتے کا احساس تھا یا پھر کچھ اور بھی؟ شاید محبت کا احساس، یقیناً محبت کا احساس۔ چائے لیے وہ ہال میں آئی، پر نوفل وہاں نہیں تھا۔ پھر وہ کمرے میں چلی آئی جہاں وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ چائے، اس کی آواز پر نوفل نے آنکھیں کھولی۔ انا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو نوفل نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اسے کپ دیتے ہوئے جانے کے لیے مڑی جب اسے اپنی پشت پر نوفل کی آواز سنائی دی۔ جی، اس نے مڑتے ہی پوچھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ نوفل نے سوال دہرایا۔ جی وہ ہادیہ آپی کے پاس۔ بیٹھے؟ اس کے کہنے پر وہ حیران ہوئی، پھر اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نوفل اسے دیکھے گیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اس کو دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ ہر بار دیکھنے پر اس کی نظریں بے خود ہو جاتی۔ نوفل خود اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ بس دل نے چاہا وہ سامنے بیٹھی رہے۔ وہ چائے پینا بھول گیا تھا۔ کیوں بٹھایا ہوا ہے مجھے؟ اس نے سوچا۔ ایک بار پھر وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کس نے کہا کہ مجھے کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر مجھے کیوں کہا کہ بیٹھیں؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ ایسے ہی، نوفل کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جس نے اپنی بات کہنے کے بعد چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ پھر وہ خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ انا کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ کیا چاہ رہا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی۔ بس دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی۔ اچانک تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ہادیہ آپی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ پھر سے بولی۔ تو؟ نوفل کا لہجہ لاپرواہ سا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ وہ پھر سے حیران ہوئی۔ تو مجھے نیچے جانا ہے، اس نے وضاحت کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آف وائٹ ڈریس میں ہلکا میک اپ کیے بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑستی۔ اب بھی بات کرتے ہوئے لٹیں اس کے چہرے پر آئیں، پر اس بار نوفل کا ہاتھ بے اختیار اس کے بالوں کی طرف گیا اور ان لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس سے ہی انا کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اس کے قریب تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ انا اس کو دیکھتے دھڑکنوں کے شور سے گھبرانے لگی۔ ایک لمحہ تھا، آ کر تھم گیا۔ دونوں ہی اس لمحے کے سحر میں تھے۔ اس کی نظروں میں حیرانی اور گھبراہٹ تھی۔ پھر یہ حیرانی اور گھبراہٹ شرم اور حیا میں بدلی اور اس نے اپنی پلکوں کی جھالر گرا دی۔ نوفل اسے ایسا کرتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب جائیں، وہ تھوڑے فاصلے پر ہوتا بولا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ فوراً اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی دھڑکنیں منتشر تھی۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی جبکہ کمرے میں بیٹھا وہ مسکرا رہا تھا۔
وہ آفس میں بیٹھا کام کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ فائل پر جھکا اس کے ہاتھ چل رہے تھے پر چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ تبھی عفان اندر داخل ہوا اور اسے مسکراتے دیکھ کر حیران ہوا۔ لگتا ہے کوئی بہت خوش ہے آج، اس نے نوفل کو چھیڑا تھا۔ اس کی بات پر نوفل نے سر اٹھایا اور زوردار قہقہا لگایا۔ عفان چلتا ہوا اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ چل اب بتا کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا بات؟ یہ جو مسکرایا جا رہا ہے؟ ہاں 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 کچھ نہیں ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نہیں مانتا، آج سے پہلے میں نے تجھے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا، وہ بولا۔ اس کے کہنے پر نوفل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس مسکراہٹ کی وجہ کون ہے؟ وہ کون؟ تیری بھابھی، نوفل نے کہا۔ عفان، وہ روز بروز میرے دل کے قریب ہوتی جا رہی ہے، دل بس اسی کی چاہ کرنے لگا ہے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، ایک عجیب سی ضد کرنے لگا ہے دل، وہی صرف وہی، وہ بولا۔ ہاں ہاں ہاں، عفان نے زوردار قہقہا لگایا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ حیران ہوا۔ میرے یار کو محبت جو ہو گئی ہے اپنی بیوی سے، وہ بولا۔ محبت؟ کیا اسے پھر سے محبت ہو گئی؟ اس نے سوچا۔ اسی وقت عفان کے سیل پر کال آئی۔ مجھے ارجنٹ جانا ہے، چل پھر ملتے ہیں، وہ اسے کہتا اسے مصافحہ کرتا چلا گیا اور اسے سوچ میں ڈال گیا۔ عفان کیا کہہ گیا تھا؟ یہ محبت تھی تو وہ جو کسی اور کے لیے محسوس کرتا تھا وہ بھی محبت تھی، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے منسلک ہوتے ہی ایک انسیت سی ہو جاتی ہے، ان کے آس پاس رہنے سے ان کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر ان سے محبت ہو جاتی ہے، پھر کوئی اور محبت نہیں ہوتی۔ کیا وہ اس کے لیے آج بھی وہ احساس رکھتا تھا؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، پر آج خاموشی نہیں تھی۔ دل نے کسی کا نام پکارا تھا اور وہ نام کسی اور کا نہیں تھا، صرف ایک کا تھا، انا نوفل کا۔ جس دن اس نے نمبر ڈیلیٹ کیا، اس نے دل کو سمجھایا تھا وہ ایک سراب ہے، پر کیا وہ دل سے اسے بھلا پائے گا یا نہیں؟ تب دل میں خاموشی تھی، پر آج دل نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، اور جو حقیقت اس وقت اس کے سامنے تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ تو نوفل سکندر، تم اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس نے سوچا۔ انا نوفل سکندر، آپ نے اپنے شوہر کو اپنی محبت میں قید کر لیا، وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ نوفل روم میں آیا تو وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی، تو وہ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی رسٹ واچ اتارنے لگا۔ واچ اتارنے کے بعد وہ مڑا جب انا ڈریسنگ روم سے عجلت میں نکلی اور بے دہانی میں سامنے کھڑے نوفل سے ٹکرا گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ نوفل نے بروقت اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ دھیان سے، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، جبکہ اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، دل کی حالت الگ غیر ہوتی۔ کتنی دیر وہ اسے ایسے تھامے کھڑا رہا اور آج وہ بے خود ہو گیا تھا۔ مجھے جانے دے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ میں نے کب روکا ہے؟ نوفل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو انا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جس سے اس نے انا کو تھاما ہوا تھا۔ نوفل نے اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ دبائی۔ انا نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ نوفل مسکرانے لگا، تبھی نوفل کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ٹھٹکا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کو اپنے بازو سے آزاد کرتے اب اس نے انا کا ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ نہیں، جبکہ صاف لگ رہا تھا جیسے کوئی گرم چیز ہاتھ کو لگی ہو یا گری ہو۔ اتنا سرخ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہوا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ یہاں آئیں۔ پھر وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا بیڈ تک لے آیا۔ وہ کسی کٹھ پتلی کی طرح اس کے پیچھے کھینچتی چلی آئی، اسے بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کریم نکالی۔ وہ سب کام ایک ہاتھ سے کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے اس نے انا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ برن کریم نکالنے کے بعد اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر لگانی شروع کی۔ انا کی تو سانسیں رکی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ کو پکڑے اس جلے پر مرہم لگا رہا تھا۔ زیادہ تو نہیں جل رہا؟ نوفل نے اچانک اپنی نظریں اٹھائی، اس سے پوچھا، پر وہ تو بے خود اسے دیکھ رہی تھی اور نوفل اسے دیکھے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نوفل انا کی آنکھوں میں انکہے لفظوں کو پڑھ رہا تھا، اس کی بڑی دھڑکنوں کو سن رہا تھا۔ دونوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ لمحے بول رہے تھے، آنکھیں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ خاموش لب، دھڑکتے دل، خوبصورت پل، سحر انگیز خاموشی،
نوفل کا ہاتھ بے اختیار اس کے گال کی طرف بڑھا تھا اور اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ انا کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئی، حیا سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ انا کے کھلے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جسے نوفل نے دھیرے سے اس کی گردن کے پیچھے کیا ہے۔ وہ جیسے دم سادھے اپنی دھڑکنوں کے شور کو سن رہی تھی، اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی اور نوفل بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی نوفل کے سیل پر کال آئی۔ رنگ ٹون کی آواز پر ہوش میں آیا، وہ سنبھلا اور سیل کان سے لگاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ انا کتنی دیر ادھر بیٹھی رہی، اپنی سانسیں بحال کرتی رہی، اپنے دل کو سنبھالتی، خود کو سنبھالتی۔ وہ حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے، کیسے وہ بے خود ہو جاتا تھا۔ بے خود تو وہ بھی ہو جاتی تھی، پھر وہ کیسے؟ کیا ہو رہا تھا اسے؟ کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ حیران سوچتی رہ جاتی۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ روم میں کھڑی اس کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی۔ آپ آج شام تیار رہیے گا، اس نے کہا۔ نوفل کے کہنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہادیہ آپی کی ویڈنگ اینیورسری ہے، ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا ہے انہوں نے۔ اس کی نظروں میں سوال پڑھ کر وہ بولا، میں شام کو جلدی آ جاؤں گا، آپ ریڈی ہوں گی نا؟ اس نے پوچھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ انا نے فنکشن کے لیے میرون کلر کی گھیرے دار فراک پہنی تھی، اس کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کو کھولے، میرون لپسٹک لگائے وہ بلا شبہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ ہال میں کھڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ چلیں؟ اس کو کھڑا دیکھ کر وہ بولی، جی، وہ کہتا آگے بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ گاڑی میں نوفل کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، وہ ڈرائیونگ بھی مشکل سے کر پا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ہادیہ کے گھر پہنچے تھے، اریج نے انا کو دیکھ کر اس کی طرف آنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔ ہادیہ ان سے ملنے کے بعد اپنے گیسٹ کو ریسیو کرنے چلی گئی۔ اریج اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ نوفل اس کے ساتھ کھڑا تھا، وہ اس کے ہنسنے پر مسکرا دیتی۔ نوفل پھر سے اسے دیکھتے ہی کھو گیا۔ سارے فنکشن میں وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہی رہی۔ گھر آنے کے بعد وہ روم میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی جب نوفل کمرے میں آیا اور اسے دیکھتے ہی بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ چوڑیاں اتارنے کے بعد وہ اپنے ایئرنگ اتار رہی تھی جب وہ اس کے قریب آیا اور اس کے کان سے ایئرنگ اتارنے لگا۔ ایئرنگ اتارتے انا کا ہاتھ رک گئے۔ دونوں ایئرنگ اتارنے کے بعد اس نے انا کو خود سے قریب کیا تھا۔ آپ مجھے پاگل کر دیں گی، نوفل نے اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی اور انا کی دھڑکنیں تھم گئی۔ کیا جادو کیا ہے آپ نے کہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا آپ کے سوا؟ اس نے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کی۔ وہ دم سادے کھڑی تھی، اس کی گرم سانسیں وہ اپنے کانوں اور گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اس نے شوق سی جسارت کی تھی اور انا خود میں ہی سمٹی۔ پلیز، اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ خود میں سمٹی، اتنا ہی کہہ پائی۔ اس کے کہنے پر نوفل نے اسے دیکھا تھا جو پلکیں جھکائے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ نوفل اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اس کی حالت کو دیکھ کر محظوظ ہوا۔ انا نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی لو دیتی آنکھوں میں ان کہے جذبات کا سمندر تھا، وہ زیادہ دیر اس سے نظریں نہ ملا پائی۔ ریلیکس انا، میں باہر جا رہا ہوں، وہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے کہتا اپنی مسکراہٹ دباتے باہر چلا گیا۔ اس کے باہر چلے جانے کے بعد وہ سیدھا بیڈ پر آ کر بیٹھی اور اپنی غیر ہوتی حالت کو سنبھالنے لگی۔ وہ رات کو لیٹ واپس آیا۔ کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور چلتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹ گیا۔ محبت میں دیوانگی کا عالم سنا تھا اور آج خود کا وہی حال ہے، وہ سوچنے لگا۔ وہ چت لیٹا چھت کو دیکھتا سوچ رہا تھا، عفان نے کہا تھا محبت بے خود کر دیتی ہے اور میں بے خود ہو گیا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی بے چینیوں کو بڑھا کر خود سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر حق رکھتا تھا۔ چاہتا تو یہ فاصلہ مٹا دیتا، پر نوفل کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی مرضی کے بنا وہ ایسا کرتا۔ دل اب بھی اس کی طرف ہمکنے لگا، پر وہ خود کو سنبھالتا چہرہ موڑ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پر رات پھر کٹی تھی آنکھوں میں۔ صبح وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ انا، اس نے پکارا۔ جی، وہ پلٹی۔ آپ نے میری وائٹ شرٹ دیکھی ہے؟ وہ وہیں الماری میں رکھی تھی میں نے۔ اچھا، پر مجھے نظر نہیں آئی۔ رکے، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ چولہا بند کرتی اسے کہتی کمرے میں چلی آئی۔ اس نے الماری کھولی تو شرٹ سامنے ہی رکھی نظر آئی۔ یہیں تو رکھی تھی۔
وہ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائی، مل گئی شرٹ؟ نوفل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، سامنے ہی رکھی تھی، وہ نظریں جھکاتے اسے دیتے ہوئے بولی۔ نوفل نے اس کے ہاتھ سے شرٹ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، ہیزل گرین آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ نوفل نے اس کا ہاتھ ہولے سے چھوڑ دیا۔ اتنا کیوں گھبراتی ہیں آپ؟ نوفل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا، جیسے انہیں اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں گھبراتی کیوں ہیں؟ اس نے دل میں خفگی سے سوچا، آپ بول کیوں نہیں رہی؟ کیا بولوں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا جواب؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ انجان بنا۔ سب جانتے ہیں آپ، وہ خفگی سے بولی۔ کیا جانتا ہوں؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ کچھ نہیں، اس نے کہا تو نوفل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے جانے دے، وہ بولی۔ تو میں نے کب روکا ہے؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، جگہ اتنی تھی کہ وہ ہٹتا تو وہ گزر سکتی تھی۔ انا نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا، جس پر نوفل نے زوردار قہقہا لگایا اور سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ چلی گئی۔ انا، نوفل سکندر، کہاں جائیں گی آپ؟ آپ کے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں، اس نے زیر لب کہتے مسکرا دیا۔ ہال میں سکندر صاحب اور نوفل بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے۔ وہ کمرے سے آئی تھی۔ بیٹا، اپنے شوہر کو سمجھا دو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ میرے ساتھ چیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وضاحت کی تو انا نے نوفل کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب آپ میری بیوی سے میری شکایت کریں گے؟ پھر وہ سکندر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، اور تمہاری بیوی میری بہو بھی ہے اور وہ میرا ساتھ دے گی، کیوں انا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ دو گی نا میرا ساتھ؟ انہوں نے اس کی تائید چاہی تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ سن لو، سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہا، چیٹنگ تو آپ کر رہے ہیں میری بیوی کو اپنی سائڈ پر کر کے۔ وہ تھوڑا سا خفا ہوا اور سکندر صاحب نے قہقہا لگایا، جس پر انا بھی مسکرا دی۔ وہ روم میں آیا تو انا بیڈ پر بیٹھی سیل یوز کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ آپ بھی پاپا کے ساتھ مل گئی؟ اس نے کہا۔ آپ بھی تو چیٹنگ کر رہے تھے، انا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میں نے چیٹنگ کی ہی نہیں ہے، اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ مطلب آپ کو چیٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ بعض جگہوں پر چیٹنگ کرنے میں حرج نہیں ہے، پر کیا کریں، یہ دل نہیں مانتا۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں لکھے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں میں معنی خیزی تھی، اس کی شوخ نگاہیں، اس کی ہیزل گرین آنکھیں، نگاہوں میں شرارت تھی، اور بھی کچھ تھا۔ کیا؟ اس نے سوچا۔ پھر اس کی نظروں میں اس کے لیے والہانہ پن نظر آیا اور انا کی دھڑکنیں بڑھی۔ وہ سمجھ گئی اور کیا تھا ان آنکھوں میں۔ جذبات تھے، کسی کی قربت کی چاہ تھی، کسی کو اپنا بنانے کی حسرت تھی، محبت تھی، چاہت تھی، اور وہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تھی، اسی کا عکس تھا۔ ایک بار پھر اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئی، دھڑکنیں تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نوفل اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر جیسے اور بے خود ہو جاتا تھا۔ کچھ پل ایسے گزرنے کے بعد وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد انا نے نظریں اٹھائی اور چہرے پر ایک مسکان آ گئی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اب تو دل بس اسی کی ہی تمنا میں تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، اس کے آس پاس تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اور اب یہ محبت اور بڑھ گئی تھی۔ انا بیٹا، وہ ہال سے گزرتی ہوئی لان میں جا رہی تھی جب سکندر صاحب نے اسے پکارا۔ جی انکل۔ وہ رکی۔ بیٹا، آپ کے روم میں الماری میں ایک فائل رکھی ہے، آپ مجھے وہ لا دیں؟ جی انکل، میں لے آتی ہوں، وہ انہیں کہتی روم میں آئی۔ الماری کا لاکر کھولنے کے بعد اس نے فائل نکالی، پر اس کے نیچے رکھی ڈائری دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ اس نے ڈائری اٹھائی جس پر میری ڈائری لکھا ہوا تھا۔ اس نے تجسس میں ڈائری کو کھولا۔ پہلے صفحے پر ہی غزل لکھی ہوئی تھی۔ کبھی خیالوں میں، کبھی ہے خوابوں میں، کبھی باتوں، کبھی ہے میری ہنسی میں، کبھی ہے آنکھوں کی نمی میں، کبھی دل کی دھڑکن، کبھی ہے جان، وہ ماہ جان، بس وہی ماہ جان۔ ڈائری پر لکھے الفاظ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہے تھے، پر یہ الفاظ تھوڑی تھے، یہ تو جذبات تھے جو لفظوں میں ڈھل گئے، جو تحریر بن گئے۔ وہ ان لفظوں میں کھو گئی، پر یہ کس کے لیے تھے؟ پھر اچانک اس کی نظر صفحہ کے اوپر لکھی تاریخ پر پڑی۔
جو اس کی شادی کے کچھ مہینوں پہلے کی تھی، اور دل دھک سے رہ گیا تو یہ غزل اس کی محبت کے نام تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ تو یہ لفظ، یہ جذبات سب اس کی محبت کے لیے تھے۔ دل تھا کہ ایک دم ہی اداس ہوا تھا۔ اس نے اگلا ورق پلٹا۔ نہیں جانتا کہ میں یہ ڈائری کیوں لکھ رہا ہوں، پر شاید میرے لفظوں کو تحریر کی صورت معنی مل جائیں گے۔ کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے، ایک رانگ کال نے مجھے ڈسٹرب کیا۔ ایک لڑکی کی آواز، روحان سی، آنسو بھری۔ میں کال ریسیو کر کے حیران ہوا۔ وہ رو رہی تھی کسی کی ڈیتھ پر، اور وہ ڈیتھ کسی اور کی نہیں، کسی ناول کے ہیرو کی تھی۔ اس بات پر انا کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اس نے اپنی دوست کی بجائے مجھے کال ملا دی۔ محترمہ، اپنے دکھڑے سنانے کے لیے آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ برائے مہربانی آئندہ آنکھیں کھول کر نمبر ڈائل کیا کریں۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس بات کے بعد میں نے اسے بہت ساری باتیں سنا کر کال کاٹ دی، پر حیرانی کی بات تب ہوئی جب اس نے اسی دن پھر سے مجھے کال ملا دی۔ مجھے لگا کہ وہ معذرت کرنے کے لیے کال کر رہی ہوگی۔ محترمہ، اس وقت بھی آپ نے اسی بندے کو کال ملا دی ہے۔ اس کے کانوں میں ایک اور بازگشت ہوئی۔ اس نے بتایا کہ میرا اور اس کی دوست کا نمبر سیم ہے، بس ایک ڈیجٹ کا فرق ہے۔ اور مجھے حیرانی ہوئی کہ کیا نمبر سیو نہیں کر سکتی فرینڈ کا۔ مجھے اس کی بیوقوفی پر غصہ آیا۔ آپ فون رکھ رہی ہیں یا میں آپ کا نمبر بلاک کر دوں؟ انا کو وہ لہجہ یاد آیا۔ تب میں نے اسے سوچا، پہلی بار۔ پھر کچھ دن بعد اس نے پھر سے میرا نمبر ڈائل کیا۔ وہ پھر سے رو رہی تھی کسی ہیرو کے مرنے پر۔ ناٹ اگین۔ اس کو ایک اور بات یاد آئی۔ وہ حیرانی سے ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھی، اور ہر بار کسی کے انتقال کی خبر آپ مجھے ہی کیوں سناتی ہیں؟ اسے پھر سے ایک بات یاد آئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بتا دے اب کس کا انتقال ہوا ہے۔ اس پر اس نے کال کاٹ دی اور میں مسکرا دیا۔ اس کی حرکت پر تھوڑی دیر بعد ہی اس کا معذرت کا ٹیکسٹ آیا۔ میں نے اس کی معذرت قبول کرتے ہی اس کا نمبر سیو کر لیا، عجیب لڑکی کے نام سے۔ میں خود اپنی اس بات پر ہنسا، پر وہ عجیب ہی تو تھی، جذباتی سی۔ اس پر انا کو اس کے اٹس اوکے کا میسج یاد آیا، اور پھر میں اسے سوچنے لگا۔ ایک عجیب سا احساس تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال کا انتظار رہنے لگا۔ میں خود بھی حیران ہوتا تھا کہ وہ پھر کیوں کال کرے گی۔ ہر بار غلطی تھوڑی ہوتی ہے، پر یہ بات دل کو کون سمجھاتا۔ اور پھر بے چینی اتنی بڑھی کہ خود ہی اسے ٹیکسٹ کر دیا۔ لگتا ہے بہت دنوں سے آپ نے کوئی ناول نہیں پڑھا۔ اس کا ٹیکسٹ انا کی نظروں کے سامنے آیا۔ وہ حیرانی سے سب پڑھ رہی تھی۔ ایک ایک لفظ کو اس نے کہا۔ اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ بار بار ایک ہی نمبر ڈائل ہو جائے مجھ سے۔ اس کی بات پر ہنسی آئی اور اس کی معصومیت پر دل دھڑکا تھا۔ اس کے بعد سے تو دل نے اس کے لیے ہی تو دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ سوچوں میں تھی وہ، خیال تھا تو اسی کا۔ عفان کو جب بتایا تو اس نے کہا کہ میں اسے جان لوں۔ محبت کے بارے میں اس کی رائے جاننے کے لیے میں نے اسے ٹیکسٹ کیا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور انا کو سوال یاد آیا، محبت کیا ہے؟ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ یہ کیسا انکشاف ہو رہا تھا؟ اس کی رائے جاننے کے بعد مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ بے چینی یوں ہی نہیں ہے، مجھے اس لڑکی سے محبت ہے جسے میں نے نہیں دیکھا، جو میرے لیے انجان ہے۔ اس سے آگے ڈائری پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ انا کی دھڑکنیں بڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا تھا، وہ اس کو چاہتا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ انا کے لیے تھا، اس کے دل کے ایک ایک ورق پر انا کا نام لکھا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی۔ اسے نوفل سے بعد میں محبت ہوئی تھی، اور نوفل تو اس سے پہلے ہی محبت کرتا تھا۔ اس کے شوہر کی محبت کوئی اور نہیں، وہ خود تھی۔ اس کا شوہر کسی اور سے نہیں، اس سے محبت کرتا تھا۔ اور انا نوفل سکندر ہی اپنے شوہر نوفل سکندر کی محبت تھی۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی، ہاتھ میں ڈائری پکڑے وہ روئے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کھٹکی کی آواز پر اس نے ڈائری تکیے کے نیچے چھپا دی۔ انا، پاپا فائل مانگ رہے ہیں، وہ اسے کہتا اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ انا، ادھر دیکھیں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ پلکیں جھکائے ہوئے تھی، گالوں پر آنسو کے قطرے تھے جو پلکوں سے موتی کی طرح گر رہے تھے۔ اسے ایسے دیکھتے نوفل کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟
نوفل نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر اس کے پوچھنے پر انا کے رونے میں تیزی آ گئی اور وہ ان کے درمیان فاصلے کو مٹاتی اس کے سینے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ نوفل کی تو دھڑکنیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کے قریب تھی، اس کی دھڑکنیں کیوں نہ تھمتی؟ وہ رو رہی تھی، اس کی سانسیں کیوں نہ تھمتی؟ اس کے آنسو نوفل کی شرٹ کو بھگوتے اس کے سینے پر گر رہے تھے۔ نوفل نے اسے رونے دیا۔ وہ دم سادے اس کے آنسو اپنے سینے پر محسوس کرتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انا کے رونے میں کمی آئی تو اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا اور تھوڑے فاصلے پر ہو گئی۔ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ نوفل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ٹھہرے آنسو کو اپنی انگلی کی پوروں سے چنا تو انا کی دھڑکنیں تھم کر چلی تھی۔ اپنی آنکھوں پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے آنسو چننے کے بعد نوفل نے پوچھا۔ آپ کی مسکراہٹ نے تو بے خود کر دیا ہے۔ اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ہوش بھی گنوا دوں؟ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ گھبرائی تھی اور اس نے گھبرا کر اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں میں الگ ہی جہان بسائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر نوفل نے دھیرے سے اسے اپنے قریب کیا۔ آئندہ اگر آپ روئی یا اپنی آنکھوں پر ظلم کیا تو… وہ ایک پل کے لیے رکا۔ انا کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اس کی بات پر انا کی آنکھوں میں سراسیمگی تھی۔ تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر میری بے خودی اور بے اختیاریوں کی ذمہ دار آپ ہوں گی، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو انا کے گال دہک گئے اور وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ کتنے ہی پل ایسے ہی گزر گئے۔ دھڑکنیں بے تاب تھی، کمرے میں فسون کا عالم تھا۔ وہ حیا سے سمٹی جا رہی تھی۔ نوفل کی نظریں اس پر تھی۔ وہ جب اس کو دیکھتا پھر کب خود کو اسے دیکھنے سے روک پاتا تھا؟ پھر کب خود کی نظروں کو ہٹا پاتا تھا؟ پھر کب دل کو سنبھال پاتا تھا؟ کوشش بھی کرتا تو دل کہاں سنبھلتا تھا؟ ہم دل کے کہنے میں آ جاتے پر دل کبھی بھی ہمارے کہنے میں نہیں آتا۔ وہ تو بس اپنی ہی کرتا ہے۔ اس کی تو عادت ہے کہ جس پر یہ آ کر ٹھہر جائے تو بس وہ ہی ہے۔ اور نوفل کے لیے بھی بس وہی تھی۔ وہ اس کے ہونے کی وجہ تھی، وہ اس کے جینے کی وجہ تھی، وہ اس کے لبوں کی ہنسی تھی، وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کا قرار، وہ اس کی محبت تھی۔ انکل انتظار کر رہے ہوں گے، وہ یوں ہی جھکی پلکوں کے ساتھ بولی۔ میں فائل دے آؤں؟ پھر اس نے اجازت چاہی۔ اگر میں کہوں نہیں، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کے بولنے پر انا نے اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا رک جائیں گی؟ اس کے دیکھنے پر نوفل نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ بولیں کیا رک جائیں گی؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، اس کے لیے محبت تھی۔ انکل کیا کہیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ پاپا جو بھی کہیں، آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے یہ جاننا ہے۔ وہ اس کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اٹھنا چاہا جب نوفل نے اس کے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور وہ اٹھتے اٹھتے رکی تھی۔ اس نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ نوفل اس کی حالت دیکھ کر محظوظ ہوا۔ ایک تو آپ اتنا گھبراتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، وہ بولا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بولتی تھی۔ آج کل اس کے لہجے معنی خیز ہوتے تھے۔ آج کل وہ تو بے خودی کے جہان میں تھا۔ وہ تو اس کو چاہنے کی انتہا پر تھا۔ نوفل نے اس کا ہاتھ دھیرے سے دبایا تو اس نے ملتجئ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا تو نوفل مسکرا دیا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جائیں، وہ اسے کہتے ہوئے خود بھی اٹھا تھا۔ انا نے پہلے اپنے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا تھا اور فائل اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں سے ہال تک آتے ہوئے اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی۔ انکل آپ کی فائل، وہ فائل انہیں دیتے ہوئے بولی۔ بیٹا کیا مل نہیں رہی تھی آپ کو؟ دیر ہو گئی؟ ان کے پوچھنے پر اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے۔ پاپا وہ انا کو میں نے اپنی شرٹ آئرن کرنے کو کہا تھا تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تبھی نوفل وہاں آتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر انا نے اسے دیکھا تھا۔ نوفل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکان تھی۔ رات کو وہ روم میں بیٹھی تھی۔ نوفل بھی ساتھ ہی بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آپ ہاتھوں پر مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ نوفل نے اچانک اس سے پوچھا۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیا آپ کو پسند نہیں ہے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گیا۔ نہیں پسند ہے۔ پھر
بس ویسے ہی، وہ بولی، لگایا کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ابھی بھی اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا اور آج پہلی بار اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ پہلی بار وہ ایک شوہر کی طرح اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ پہلی بار اس کے دل نے چاہا تھا اور پہلی بار ہی وہ انا سے یہ کہہ گیا تھا۔ دل نے جسے چاہا تھا، اس نے جس کی چاہت کی تھی، وہ اس سے پہلی بار اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ لگائیں گی؟ پھر نوفل نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نوفل کی نظریں ہمیشہ اسے کچھ کہتی تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں کئی رنگ ہوتے تھے۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، وہ کیوں نہ اس کا کہا مانتی؟ وہ کیوں نہ اس کی خواہش کو پورا کرتی؟ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے شرمیلی مسکان کے ساتھ سر اسبات میں ہلا دیا تو نوفل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ صبح وہ کچن سے روم میں آئی تو نوفل آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کی نوٹ سیٹ کر رہا تھا۔ سنیے، اس نے آہستہ سے پکارا اور نوفل اس کے پکارنے پر حیران ہوا۔ انا نے آج پہلی بار اسے پکارا تھا۔ اس نے نوفل کا نام نہیں لیا تھا پر وہ اس سے مخاطب تھی۔ آج وہ خود اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی کہیے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے آپ آج مما کی طرف ڈراپ کر دیں۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی مما بلا رہی تھی۔ کب سے نہیں گئی ان کی طرف؟ کیا آپ رات وہیں رکیں گی؟ اس نے پوچھا۔ انا اس کے ایسے پوچھنے پر حیران ہوئی۔ نہیں، اور میں آپ کو وہاں رکنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، نوفل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کی بات پر وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، پھر خود ہی نظریں جھکا گئی۔ آپ ریڈی ہو جائیں، میں نیچے ہال میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، وہ مسکراتا ہوا کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب ان کو معلوم ہوگا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں تب ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس نے کچھ گھبراتے کچھ خوش ہوتے ہوئے سوچا۔ کیا میں انہیں خود بتا دوں؟ کیا مجھے انہیں بتا دینا چاہیے؟ وہ کشمکش میں تھی۔ پھر تیار ہونے کے بعد وہ نیچے آئی۔ سی گرین رنگ کی قمیض کے ساتھ وائٹ کلر کا پلازو پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، بالوں کی بریڈ بنائے، ہلکے میک اپ کیے وہ نیچے آئی تو نوفل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے انہیں، خود تو کھو جاتے ہیں کہیں، مجھے بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر انا نے سوچا۔ آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے، انا نے اسے کہا۔ اس کے بولنے پر نوفل کا ارتکاز ٹوٹا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ آگے بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ گاڑی میں بھی نوفل کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ انا، وہ گاڑی سے اترنے لگی جب نوفل نے اسے پکارا۔ انا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں شام میں آپ کو لینے آؤں گا، اور وہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں کرنا آپ نے؟ وہ گہری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نظریں جھکاتی گاڑی سے اتر گئی اور نوفل مسکراتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس نے وہاں آتے ہی مہندی لگوائی۔ فریال بھی اس کے گھر آ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھی تھی جب انا نے اسے ڈائری والی بات بتائی۔ انا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ خود شاکڈ ہوں فریال، وہ مجھ سے ہی محبت کرتے رہے، اب کیا؟ انا نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم اب بھائی کو کب بتاؤ گی؟ پر فریال، وہ تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ پر وہ یہ بھول رہی تھی وہ اس کا شوہر ہے، اور جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی ہے اس نے کسی کو نہیں سوچا۔ وہ صرف ایک کا ہو کر رہ گیا ہے، صرف ایک اسی کا۔ اس کی باتوں سے اس کی سوچوں تک وہ ہے، اس کے خیالوں سے اس کے خوابوں تک بس وہی ہے۔ کیسی بیوقوفوں والی بات کر رہی ہو انا؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ لڑکی بھی تو تم ہی ہو۔ پر دل میں عجیب سا ڈر لگا ہوا ہے، وہ بولی۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ تمہارے شوہر ہیں انا، وہ پہلے بھی تم سے محبت کرتے تھے پر تمہیں جانتے نہیں تھے، اور اب جب تم انہیں بتاؤ گی تو ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی محبت ان کی بیوی ہی ہے، اس نے سمجھایا۔ انا نے کہا۔ یہ چھوڑو اور میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلو، اٹھو۔ وہ اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولی تو اسے بھی مجبوراً اٹھنا پڑا۔ سائٹ سے واپسی پر نوفل ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ یہاں کا ماحول بہت پرسکون تھا، خوبصورت انٹیریئر، ویل ڈیکوریٹڈ ایریا، یہاں پر گیسٹ کیبن بنے ہوئے تھے۔
وہ ایک کیبن میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب اچانک ساتھ والے سے اسے نسوانی آواز سنائی دی، فریال، عالم شاہ کی ڈیتھ ہو جائے گی، دیکھنا تم۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ نوفل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا اور وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ فریال جو چلے تو جان سے گزر گئے پڑھ رہی تھی۔ اس نے انا کو سٹوری بتائی تو وہ اپنی رائے دیتے ہوئے روحان سی ہوئی۔ میں تمہیں پہلے کہہ رہی ہوں، وہ بولی، اور نوفل، وہ اسے سن رہا تھا۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ اس آواز کو آج بھی یاد کیے ہوئے تھا۔ وہی نمی بھری آواز، وہی جذباتی لہجہ۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک بار دیکھ لے، ایک بار دیکھے کہ وہ کون ہے۔ اسے لگا کہ اس کی سانسیں رک گئی اور وہ فوراً اٹھا تھا اور اس کے کیبن کے پاس سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا آگے جا کر رکا تھا۔ دل تھا کہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ دھڑکنیں تھی کہ بڑھ کم ہو رہی تھی۔ کیا وہ مڑ جائے؟ کیا اسے دیکھ لے؟ ایک گہری سانس لیتے وہ مڑا تھا اور نوفل کو لگا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہے۔ فریال کے ساتھ بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی۔ وہ جس کی آواز سن کر اسے سوچنے لگا تھا، وہ جس کی آواز سن کر اسے چاہنے لگا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی بیوی ہی تھی۔ وہ حیرانی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا؟ وہ پہلے جسے سوچتا تھا اور اب جو اس کی سوچوں میں تھی وہ ایک ہی تھی۔ وہ پہلے جسے چاہتا تھا اور اب جسے چاہنے لگا تھا وہ ایک ہی تھی۔ وہ انا نوفل سکندر تھی۔ ایک دم سے خوشی کے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ اس کا دل سنبھلا تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی وہ کھو گیا تھا۔ وہ اس کی ہی تھی، پہلے بھی اور اب بھی۔ وہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، پھر وہ اسے کیسے نہ ملتی؟ وہ اس کا نصیب تھی، پھر وہ اسے کیسے نہ ملتی؟ وہ چہرے پر آئے بال ہٹاتی، اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرتی فریال سے بات کر رہی تھی۔ نوفل نے دیکھا اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ کسی کے نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے انا نے سامنے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی نوفل کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ انا کے اچانک خاموش ہونے پر فریال نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ السلام علیکم نوفل بھائی۔ اسے دیکھتے ہوئے فریال نے سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے پر وہ ان کے قریب چلا آیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے فریال سے پوچھا تھا، اور پھر انا کو دیکھا جو ابھی تک اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی اس کے دیکھنے پر، وہ حیران تھی اس کے اس طرح مسکرانے پر۔ کچھ تو ہوا تھا، پر کیا؟ اس نے سوچا، اور پھر وہ ٹھٹکی، کہیں انہیں معلوم تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ جان تو نہیں گئے؟ سوچ آتے ہی اس کی دھڑکنیں بڑھتی گئی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اب، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب لفظ اس نے دھیرے سے کہا تھا، پر انا کو صاف سنائی دیا تھا۔ گھر جا رہا ہوں، آپ چلیں گی؟ اس نے انا سے پوچھا تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے ابھی کچھ کام ہے، ماما کے گھر تو، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ فریال اس کی بات پر حیران ہوئی۔ کیا بہت ضروری کام ہے؟ اس کی ہیزل گرین نظریں اس پر تھی، اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ انا، بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں، فریال نے اسے خاموش کھڑے دیکھ کر کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر چلیں؟ اس نے ایک بار پھر سوال کیا۔ اب کی بار وہ سر جھکاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی اور پھر فریال کو الوداع کرتی وہ اس کے ہمراہ ہو لی۔ گاڑی میں صرف خاموشی تھی، پر کسی کی مسکراتی آنکھیں تھیں، کسی کے مسکراتے لب تھے، کسی کی تیز دھڑکنیں تھیں، کسی کے مسلتے ہاتھ تھے۔ یہ خاموش سفر تھا، پر بہت حسین سفر تھا۔ اس کے مسلتے ہاتھوں کو دیکھ کر نوفل نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا۔ انا نے اسے دیکھا، وہ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ جب گیئر چینج کرنے کی باری آئی، اب تو یہ ہاتھ ہٹا لیں گے تو اس نے سوچا، پر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب نوفل نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ہی اس کے ہاتھ سے گیئر چینج کیا، اور نوفل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سارے راستے وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور انا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دل تو اس کا اس کے ہاتھوں میں مہندی دیکھ کر ہی مچل گیا تھا۔ انا نے اس کے کہنے پر مہندی لگائی تھی۔
اور گاڑی میں اس کا ہاتھ تھامنے سے وہ خود کو روک نہ سکا۔ گاڑی گھر کے اندر پورچ میں لے جانے کے بعد اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور انا نے اسے غنیمت سمجھا تھا اور فوراً گاڑی سے اتری تھی۔ کمرے میں آ کر بھی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ نوفل کے سوال پوچھنے پر گھبرا رہی تھی۔ جانے کیا کہے گا، وہ جانے کیا پوچھے گا، وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں کمرے میں ٹہل رہی تھی جب نوفل کمرے میں داخل ہوا اور وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گئی۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کو ناولز پڑھنے کا شوق ہے؟ اور انا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ گھبرائی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ نوفل کی نظریں اس پر جمی تھی اور وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا کبھی ناول پڑھتے ہوئے آپ اتنا جذباتی ہوئی کہ کسی کو رانگ کال ملا دی؟ اور انا تو سکتے میں آ گئی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا اس سے؟ اس کا مطلب وہ جان گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ انا ہی وہ لڑکی ہے۔ انا اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی صرف آواز سن کر آپ کا دل دھڑکا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے ایک دو بار بات کرنے سے ہی اس کا انتظار رہنے لگا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے بس بات کرنے سے کسی کو بنا دیکھے اس کو سوچا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے بنا دیکھے ہی کسی کی عادت ہو گئی ہو؟ وہ دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ انا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا اور وہ اس کے لفظوں، اس کے لہجے، اس کی آنکھوں میں چھپی چاہت، اس کی آنکھوں میں چھپے جذبات کو پڑھ رہی تھی۔ اور جانتی ہیں یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا دل کسی کے لیے ایسے ہی دھڑکا، میں نے کسی کا ایسے ہی انتظار کیا، میں نے کسی کو ایسے ہی سوچا، مجھے کسی کی ایسے ہی عادت ہو گئی، پر پھر اچانک کوئی میری زندگی میں شامل ہو گیا۔ اس کی نگاہیں انا پر جمی تھی۔ اس کی زندگی میں شامل ہونا میرے لیے کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا، پر جیسے اس کے آس پاس رہنے سے، اس کی نظروں کے سامنے رہنے سے دل اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نکاح میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، اور پھر میرا دل بھی پھر گیا آپ کی طرف۔ اس نے آپ کی طرف پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پر جانتی ہیں شاید میری اس محبت میں اتنی شدت اور خلوص تھا کہ اللہ نے میری اسی محبت کو میری شریک حیات بنا دیا۔ وہ بس اس کو سن رہی تھی، بنا پلک جھپکے، بنا کوئی حرکت کیے، اور یہ دل آپ کی طرف جھکنے لگا۔ بس آپ میری سوچ بن گئی، آپ میرا خیال، میری محبت، میری ماہ جان بن گئی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے پر انا کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ ویسے محبت تو آپ کو بھی مجھ سے ہو گئی تھی، اس نے شرارتی لہجے میں کہا، اور انا حیران رہ گئی، وہ کیسے جانتا تھا؟ کب؟ اس نے سوال۔ جب کوئی مجھے بے خود ہو کر دیکھتا تھا، مجھے دیکھتے ہی کسی کی نظریں بے خود ہو جاتی تھی، اس نے کہتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ جھجکی۔ وہ تو کیا؟ اس کے کہنے پر انا کے چہرے پر شرمیلی مسکان آ گئی۔ اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ہی وہ لڑکی ہیں، جبکہ آپ جان گئی تھیں؟ وہ ایک دفعہ پھر اسے اپنے سوال سے گھیر رہا تھا، اور وہ پھر حیران ہوئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں جان گئی تھی؟ آپ نے ڈائری تکیے کے نیچے چھپا تو دی، پر پھر اسے لاکر میں رکھنا بھول گئی تھی، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اسے یاد آیا کہ وہ روتے ہوئے نوفل کے بیڈ سائڈ پر بیٹھی تھی اور اسی کے تکیے کے نیچے ڈائری چھپا دی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں گھبرا رہی تھی کہ کہیں جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میں ہی وہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں نہ کہیں شاید آپ کو کھونے کا ڈر تھا۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنے دل میں اتنے خدشات پال رہی تھی۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور ایک پل کے لیے رکی، اور وہ دم سادے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی۔ پہلے نوفل بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی، اور اب جب وہ بول رہی تھی تو نوفل اسے سن رہا تھا۔ آج دونوں نے ہی اعتراف کیا تھا۔ انا نے اس کی دونوں باتوں کا ہی جواب دے دیا تھا۔ اس کے کہنے پر نوفل کی دھڑکنیں بڑھی اور اس کی نظریں جھکانے پر وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ نوفل سکندر صرف آپ کا تھا، آپ کا، اور صرف آپ کا ہی ہو کر رہے گا۔
اسے دھیرے سے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس پر جھکا، گمبھیر لہجے میں بولا۔ انا اس کی آنچ دیتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ انا، اس نے مخمور لہجے میں اسے پکارا تھا۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے اس نے بوجھل ہوتی پلکوں کو اٹھایا۔ اجازت ہے؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھے جذبات سب کہہ رہے تھے۔ وہ ان لفظوں کی معنی خیزی کو سمجھ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس پر حق رکھتا تھا اور وہ اس حق کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا دل اتنی عزت، اتنی محبت دینے پر شکر گزار تھا، پھر وہ کیسے اسے انکار کرتی؟ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھکا دی، چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ نوفل نے اپنا حق جتاتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے رخسار پر ثبت کی تو انا خود میں سمٹی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ ان کا شور اتنا بڑھا کہ وہ گھبرا کر اس کے سینے آ لگی، اور نوفل نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنایا، اور اب فرار مشکل تھا۔ اس کی تمام راہوں میں نوفل سکندر ہی کھڑا تھا۔ پھر وہ فرار کیوں چاہتی؟ اس کی محبت کا ہمراہ ہی وہ تھا، تو پھر وہ محبت سے فرار کیوں چاہتی؟ اور وہ فرار ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ وہ فرار نہیں چاہتی تھی، نہ اس سے نہ اس کی محبت سے۔ دونوں کی محبت تھی، دونوں کی چاہت تھی۔ خوبصورت لہجے، خوبصورت لفظ، حسین جذبات، حسین پل، اور وہ دونوں اس پل ان لمحوں کے سحر میں تھے۔ وہ دونوں ہی محبت میں تھے۔ آج سنڈے تھا اور نوفل روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ انا بھی ساتھ بیٹھی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب یوں ہی نوفل کی نظر اس پر پڑی۔ ایسے مت دیکھا کریں آپ، دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، نوفل نے شرارتی لہجے میں کہا۔ میں کب سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ سن ہی نہیں رہے، وہ خفا ہوتے ہوئے بولی۔ آپ ہی کو تو سن رہا ہوں، اور جب آپ کو سنتا ہوں تو لفظوں پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ مجھے ماما کے گھر رہنے جانا ہے۔ کیوں؟ ماما پاپا کی اینیورسری ہے، اس لیے صرف 2 دن کی ہی تو بات ہے، ویری نیکسٹ ڈے آ جاؤں گی میں۔ پر آپ بھول رہی ہیں کہ ان 2 دنوں میں 2 راتیں بھی آ جاتی ہیں، اور پھر 2 دن 2 راتیں مطلب پورے 48 گھنٹے، اور میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ آپ نہیں سمجھ رہی، میں ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آپ 48 گھنٹوں کی بات کر رہی ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ نوفل نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ادھر دیکھیں، اس نے کہا، پر وہ ہنوز خاموش رہی۔ انا، اس نے پھر سے پکارا۔ اب کی بار اس نے نوفل کو دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اس کے نام سے پکارتا، ایک نرمی اور محبت ہوتی تھی اس کے پکارنے میں، اس کے لہجے میں، اور انا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پکار کو انسنا نہ کر سکتی۔ ٹھیک ہے، پر ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ مجھے روز کال کریں گی اور مجھے ہر 1 گھنٹے کے بعد کال کریں گی، اور رات کو ساری رات، اس نے شرط بتائی۔ کیا مطلب؟ میں اب سوؤں بھی نہ رات کو؟ وہ حیران ہوئی۔ جب مجھے نیند نہیں آئے گی تو میں آپ کو بھی نہیں سونے دوں گا۔ پھر اس سے تو بہتر ہے میں نہ ہی جاؤں، اس نے خفگی سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر نوفل نے زوردار کہکا لگایا، اور نوفل کے کہکا لگانے پر وہ بھی مسکرا دی۔ ماہ جان، کئی حرف، کئی لفظ، مطلب ایک۔ اگر کوئی لگے دھڑکن، اگر کوئی لگے جان، وہی ہے ماہ جان، وہی ایک ماہ جان۔ ختم شد۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ناول ماہ جان، جسے لکھا تھا گل لالا نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ بڑا لائٹ سا تھا، ہلکا پھلکا، اور مزے کا تھا ناول۔ تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کومنٹ سیکشن میں کیا کریں پلیز، ذرا اچھے اچھے رسپانسز دیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، پیارے پیارے کامنٹس کیا کریں، اس سے ذرا موٹیویشن ملتی ہے۔ خیر چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔